سورہ فاتحہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الہ العالمین جو پڑھا ہے جانے جانا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اور جانے جانا کے طفیل جمیع انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، 12 امام حضور کے والدین کریمین، آل اطہار، ازواج مطہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع بعدات، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے تمام بزرگان دین، بالخصوص سید عبدالقادر جیلانی، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، میرے آقا نعمت حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے بادشاہ حضرت پیر سید حیدر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے حاضرین میرے سمیت یہاں حاضر ہیں، ہمارے جو احباب حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ ان سب کی قبروں میں اور ہم سب کے دلوں میں اس سورہ فاتحہ کا نور داخل فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بڑی ایمانداری سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ جو گونگا ہے چپ رہے، جس کے منہ میں زبان ہے ذرا اونچی آواز سے پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل عزت تکریم حضرات محترم، آج کی یہ محفل ذکر حسین علیہ السلام جو اس مقام پر انعقاد پذیر ہے، دعا ہے اللہ رب العزت بانیان محفل کا محفل منعقد کرنا، میرا اور آپ سب کا حاضر ہونا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور اس محفل ذکر کا صدقہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ تعریفیں ساری اس ذات کے لیے ہیں جو رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ ایک لمحے میں بدترین کو بہترین بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مجھے میری امت کا سب سے بدترین بندہ دکھلائیے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کل صبح جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو گے تو جو شخص آپ کو سب سے پہلے ملے گا وہ آپ کی امت کا سب سے بدترین شخص ہوگا۔ آپ جب صبح گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ایک شخص اپنے بیٹے کو کندھوں پر بٹھا کر جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جان گئے یہ میری امت کا سب سے بدترین شخص ہے۔ جب وہ گزر گیا تو انہوں نے پھر عرض کی مولا اب مجھے میری امت کا بہترین بندہ دکھلا۔ اللہ نے فرمایا پیارے جب شام کو گھر واپس پلٹو گے تو سب سے آخر میں جس بندے سے ملاقات ہوگی وہ آپ کی امت کا سب سے بہترین شخص ہوگا۔ جب شام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گھر کی طرف پلٹے تو سب سے آخر میں آپ کی ملاقات جس شخص سے ہوئی یہ وہی تھا کہ جو صبح سب سے پہلے آپ کو ملا تھا۔
تو اللہ کے کلیم حیران ہو گئے کہ اگر یہ بہترین ہے تو بدترین نہیں ہو سکتا، اور اگر بدترین ہے تو بہترین نہیں ہو سکتا۔ عرض کی مولا صبح سب سے بدترین تھا اور اب سب سے بہترین کیسے ہو گیا؟ اگر یہ بہترین ہے تو بدترین نہیں ہو سکتا، اگر بدترین ہے تو بہترین نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا تو جانتا نہیں کہ تیرے رب کی شان یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم ہر چیز پر قادر ہیں۔ عرض کی میں تیری قدرت پر ایمان رکھتا ہوں، مگر یہ تو بتلا دیجئے کہ صبح سب سے برا تھا اب سب سے اچھا کیسے ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ صبح جب یہ جنگل میں اپنے بیٹے کو اٹھا کر پہنچا نا تو اس کے بیٹے نے جنگل دیکھا تو اس نے اپنے باپ سے کہا بابا یہ جنگل تو بہت بڑا ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ جنگل بہت بڑا ہے۔ تو اس کے بیٹے نے کہا اس جنگل سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ سامنے والا پہاڑ اس جنگل سے زیادہ بڑا ہے۔ تو اس کے بیٹے نے پوچھا اس پہاڑ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں جس زمین پر یہ پہاڑ کھڑا ہے یہ زمین اس پہاڑ سے بڑی ہے۔ تو اس نے کہا بابا اس زمین سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ آسمان زمین سے زیادہ بڑا ہے۔ تو اس نے کہا اس آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا ہاں تیرے باپ کے گناہ آسمان سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ تو اس کے بیٹے نے کہا بابا تیرے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو موسیٰ اس نے آسمان کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے کہنے لگا ہاں میرے رب کی رحمت میرے گناہوں سے بھی زیادہ بڑی ہے، میرے رب کی رحمت میرے گناہوں سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اے موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ہمیں رحیم اور کریم بھی مانے اور پھر سب سے بدترین رہ جائے۔ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جب بندہ اس کا نام لیتا ہے، حدیث میں ارشاد ہوا اور محبوب کو اپنے پاس بلا کر کہا محبوب امت کو بتلا کہ جب تیرا امتی تیرے رب کا ذکر کرتا ہے وہ جن لبوں سے ہمارا نام لیتا ہے تیرا رب اپنے بندے کے لبوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں اور درود و سلام ان پر کہ جن کی وجہ سے ہمارے لبوں کے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ زور سے نہیں کرنی پرچہ ہو جانا توڑے تھے۔ ان پر سلام جو اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، ان پر سلام جو ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں۔ چونکہ یہ محفل ذکر حسین کی اور میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی سے ذکر حسین کی طرف بڑھوں۔ یہ جو پنجتن ہے نا، پنجتن جن کی محبت ہم سے قرآن میں مانگی گئی، کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ صحابہ کی ایک جماعت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہوں نے کچھ چادریں یمن کی حضور کو پیش کی، کچھ بکریاں پیش کی، کچھ اونٹ پیش کیے، کچھ گھوڑے پیش کیے، کچھ سونا اور چاندی تھا اور کچھ درہم و دینار تھے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بتوں کے سامنے سے اٹھا کر ایک اللہ کے سامنے جھکایا، ہم گمراہی کے اندھیروں میں غرق تھے، آپ نے ہمیں اسلام کا نور دیا، ہم جہنم کی طرف جا رہے تھے، آپ نے ہمیں جنت کی راہ دکھلائی، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں زمین سے اٹھا کر عرش جتنا بلند کیا۔ یہ ہم اس آپ کی اس کوشش اور آپ کے اس کرم کے بدلے میں یہ کچھ نذرانہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ نے محبوب کی طرف جبریل کو بھیجا اور فرمایا ہمارا سلام دو اور پھر ہمارے محبوب کو ہمارا پیغام دو کہ کل آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرن، میں تم سے اس تبلیغ کا اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، اگر تم کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو میرے قرابت والوں سے مودت کرنا، میرے قرابت والوں سے مودت کرنا۔ یہاں محبت نہیں مانگی گئی، مودت مانگی گئی ہے۔ علامہ سرخشی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا، وہ فرماتے ہیں مینڈک کو پانی سے محبت ہے، وہ پانی ملے تو خوش ہوتا ہے لیکن پانی نہ ملے تو خشکی پر زندہ رہ جاتا ہے، رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ پانی ملے تو خوش ہوتا ہے لیکن پانی نہ ملے تو وہ خشکی پر زندہ رہ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیکن مچھلی کو پانی سے مودت ہے، وہ پانی سے جدا ہوتی تڑپ کر مر جاتی ہے۔ ہم سے محبت نہیں مانگی گئی، ہم سے مودت مانگی گئی ہے کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر پانی سے جدا ہو تو وہ تڑپ کر مر جاتی ہے، اسی طرح تو بھی اہل بیت کے ذکر سے جدا ہو تو تو بھی تڑپ کر مر جانا چاہیے تجھے بھی۔ ہم سے مودت مانگی گئی ہے، توجہ کیجئے توجہ۔ اور پھر پوچھا گیا اس امت کے سب سے پہلے مفسر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ یہ جو ذی القربیٰ ہے اس کے مصداق کون ہیں، کون سی ہستیاں جن کی مودت مانگی گئی؟
تو اس امت کے پہلے مفسر نے کیا بیان کیا؟ هو الفاطمہ. زور سے حسین کی ماں کے نام پر کہو سبحان اللہ. هو الفاطمہ وعلی والحسن والحسین. اس آیت میں حضرت علی کی مودت مانگی گئی، حضرت فاطمہ کی مودت مانگی گئی، امام حسن حسین کی مودت مانگی گئی. توجہ کیجئے گا، توجہ. یہ جو پنج تن ہے نا، پنج تن، ان کے تو نام بھی کسی بندے نے نہیں رکھے، ان کے تو نام بھی اللہ نے رکھے ہیں. یہ پنج تن کے نام بھی اللہ نے رکھے ہیں. پنج تن میں پہلی ہستی ہے حضور سید دو عالم کی. حضور کا نام محمد کس نے رکھا؟ ساتھ کا بعد والو نہ بولے تو بات تو کوئی نہیں نا. پھر اے گل تے کم از کم یا رسول اللہ کہنے والے نے پتہ ہونی چاہیے نا. حضور کا نام کس نے رکھا؟ زور سے نام لیجئے، کس نے رکھا؟ اللہ نے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ کوئی میرے کانوں میں آ کر کہتا تھا کہ جب یہ محبوب آئے تو ان کا نام محمد رکھ لینا. اور یہ تو بات اس وقت کی ہے جب ولادت ہو رہی ہے. ابھی تو حضور کا نور عالم انوار میں ہے اور عرش بری کے پایوں پر حضور کا نام لکھا جا رہا ہے. حضرت آدم 309 سال روئے. بولیے بولیے بولیے. روئے نا. پڑھتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضور کا وسیلہ نہیں دیا. 309 سال معصوم کی دعا ہے اور مسجود ملائکہ کی دعا ہے اور اللہ کے خلیفے کی دعا ہے. یہاں تو کسی چھوٹے سے پیر کے خلیفے کی گردن میں اتنا موٹا سریا آ جاتا ہے، صرف پگڑی باندھنے کی دیر ہوتی ہے. یہاں تو پیر کا خلیفہ مان نہیں، اللہ کا خلیفہ ہے. اللہ کا کو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ جسے کل فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، کل فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. اور نبی ہے، معصوم ہے. گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، خیال بھی نہیں آ سکتا گناہ کا. معصوم ہے لیکن بغیر وسیلے کے مانگ رہا ہے. 309 سال پڑھتے رہے، نہیں قبول ہوئی. تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں اگر معصوم کی دعا بغیر وسیلے کے 309 سال والی قبول نہیں ہوتی تو یہاں 3 گھنٹے والی بغیر وسیلے کے کیسے ہو سکتی ہے؟ لوگ آئیں گے ہمارے ساتھ چلو، وہاں 3 گھنٹے دعا ہوتی ہے، 3.5 گھنٹے ہوتی ہے. یہاں معصوم کی دعا بغیر وسیلے کے 309 سال کی قبول نہ ہوئی تو 3.5 گھنٹے والی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن جب 309 سال گزرے تو خیال آیا نہیں تھا، خود خیال ڈالا کہ وہ ایک نام ہم نے تجھے دکھلایا تھا، اس نام کا وسیلہ دے. تو آدم نے کیا کہا؟ اللہ. اور یہاں یہ بھی سنیے گا، یہاں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے. آدم نے کیا کہا؟ اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک المغفرۃ بحق محمد و آل محمد. یہاں بھی صرف حضور کا نام نہیں لیا اکیلے، ساتھ میں حضور کی آل کا وسیلہ پیش کیا. اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں محمد و آل محمد کے تو ہے. اور جب آدم علیہ السلام نے یہ وسیلہ دیا نا تو 3 مرتبہ جواب آیا، بخش دیا بخش دیا بخش دیا. 3 مرتبہ جواب ہے. کتنی شرم والا باپ ہے ہمارا. 309 سال روتے رہے، ایک مرتبہ بھی سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا تھا شرم سے. لیکن جب 3 مرتبہ آواز آئی نا، آدم نے سر اٹھا اور سر اٹھا کر کہا کیسے رب ہو، میں 309 سال روتا رہا ہوں، ایک مرتبہ بھی نہ کہا کہ میں سن بھی رہا ہوں کہ نہیں سن رہا، ایک مرتبہ بھی نہ کہا کہ میں سن بھی رہا ہوں کہ نہیں سن رہا. اور ایک تیرے یار کا نام لیا تو 3 مرتبہ جواب دیا، بخش دیا بخش دیا بخش دیا. اللہ ایک دو دروازے کھلوا دے، دروازہ 1-2 کھلوا دے. توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. اللہ نے اس بات کا جواب کوئی نہ دیا آدم کی. بس آپ توجہ میرے طرف، ایک آدھا دروازہ کھول دیں، ہاں بس بہت ہو گیا. توجہ ہے، آپ میری طرف توجہ رکھیں. اللہ نے آدم کی اس بات کا جواب نہ دیا. اللہ نے آگے سے آدم پر سوال کیا، کیف عرفت یا آدم، اے آدم یہ بتلا تو نے ہمارے یار کو پہچانا کیسے، تو نے ہمارے محبوب کو جانا کیسے؟ تو آدم نے کیا کہا؟ جب آپ نے روح ہمارے اندر پھونکی تو ہماری آنکھیں کھلی تو نظر سیدھی گئی تھی ہماری اوپر عرش پر. اور جب ہماری نظر عرش پر گئی تو ہم نے دیکھا اس کے ایک پائے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر لکھا تھا محمد رسول اللہ. تو ہم نے اسی دن جان لیا کہ یہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے یہ کوئی تیری بہت محبوب ہستی ہے. اب یہ تو آدم نے بیان کیا نا، اب حضور خود بیان کرتے ہیں.
اور حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں اس حدیث کو نقل کیا کہ حضور فرماتے ہیں معراج کی شب جب ہم گزرے نا عرش کے قریب سے تو حضور فرماتے ہیں عرش نے ہمارا دامن پکڑ لیا، عرش نے ہمارا دامن پکڑ لیا، ہم رک گئے، ہم نے مڑ کر دیکھا تو وہ عرش تھا جو ہماری دامن پکڑے ہوا تھا، ہم نے کہا کیا بات ہے تو نے ہمارا دامن کیوں پکڑا؟ تو عرش نے کی عرض مولا، کہا میں تو صبح ازل سے آپ کے نام کی خیرات پا رہا ہوں اور آپ اتنی بے پرواہی سے میرے پاس سے گزر رہے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا تو ہمارے نام کی خیرات کیسے پا رہا ہے؟ تو عرش نے کہا مولا یا رسول اللہ، جب اللہ نے صبح ازل میں مجھے خلق کیا تو اس نے میرے سینے پر لکھا لا الہ الا اللہ، تو اس کے اسم جلالت سے میں کانپنے لگا۔ جب اللہ نے دیکھا اس کی کپ کپی نہیں رکتی تو اس نے میرے کلیجے پر لکھا محمد رسول اللہ، اور جب اس نے آپ کا نام میرے کلیجے پر لکھا میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی اور مجھے سکون مل گیا۔ میں تو اس دن سے آپ کے نام کی خیرات پا رہا ہوں اور آپ اتنی بے نیازی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر چاہتے کیا ہو؟ اب عرش پر صادق آباد والوں نے نام لکھا تھا جا کر، بولے 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 بولے، عرش پر صادق آباد والوں نے نام لکھا تھا، کسی بندے نے نام لکھا تھا، بریلویوں نے لکھا تھا، ہمارے کسی پیر نے جا کر لکھا تھا؟ نہیں، جبریل نے لکھا تھا۔ اور لکھوایا کس نے تھا؟ بولنے بولنے ذرا، لکھوایا کس نے تھا؟ اب حضور نے اسے فرمایا اچھا پھر تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا مہربانی کریں اور ایک قدم جو ہے نا وہ مجھ پر بھی رکھیں۔ یہی سنی کا عقیدہ ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یہ سنی کا عقیدہ۔ اس نے کہا اب قدم مجھ پر بھی رکھیں۔ حضور فرماتے ہیں جب عرش نے یہ کہا نا ہم نے ارادہ کیا کہ چلو اب اس کی مراد پوری کریں، تو حضور فرمانے لگے جب ہم چڑھنے لگے نا عرش پر تو ہمارے دل میں خیال آیا کہ وہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو اللہ نے انہیں کہا تھا فَنَخْلَا نَعْلَيْكَ، اے موسیٰ نالین اتار، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوَا، یہ تو طوا کی پاک وادی ہے تو میں تو عرش پر آیا ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں ہم نے ہاتھ بڑھایا نا نالین کی طرف تو آواز آئی محبوب یہ کیا کر رہے ہو؟ آواز آئی محبوب یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی وہ موسیٰ طور پر گئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا نالین اتار، میں تو تیرے عرش پر آیا ہوں۔ اب آگے جو بات ہوئی نا وہ اس کا ترجمہ کسی عاشق نے کہا کہ پھر صدا آئی کہ اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو۔ نہیں نہیں نہیں، جس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے نا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہ سبحان اللہ۔ حضور نے اللہ نے جب کہا نا یہ کیا کر رہے ہو تو عرض کی وہ موسیٰ طور پر گئے تھے تو آپ نے موسیٰ سے کہا تھا نالین اتار، یہ مقدس وادی ہے طوا کی، تو میں تو تیرے عرش پر آیا ہوں۔ تو پھر آگے سے جو آواز آئی اس کا ترجمہ یہ ہوا، کسی عاشق نے کیا مجھے اس کا نام تو نہیں پتا، اس نے کہا پھر صدا آئی کہ اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو، وہ فقط عاشق تھے تم عاشق بھی ہو، معشوق بھی، وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو، مطلوب بھی۔ تو اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ حضور کا نام کس نے رکھا ہے؟ اب بولنا پینا ہے۔ توڑے جو جڑا بندہ ہے نا لے کے بیمار ہو گیا نا دا علاج میں اپنے خرچے تے کرا چھڑ سکتا، اس واسطے اللہ دا نام ذرا چھک کے لوے آ جائے۔ یہ بھابی کہتے ہیں یہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے، آج اینج اللہ دا نام لینے نا دی مائی مر جائے۔ اب بولے جے ذرا عرش پر کس نے نام لکھا؟ حضور کا۔ تو نام رکھا کس نے؟ حضور کا، محمد۔ اللہ نے پنجتن میں پہلے حضور ہیں۔ اب میں نے سیدہ فاطمہ کا ذکر میں کروں گا ذرا بعد میں۔ اب دوسرے ہیں علی، مولا علی اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، میری گاڑی میں بھی پڑی ہے، حدیث موجود ہے۔ منافقوں کی ایک جماعت آئی تھی رسول اللہ کے پاس، انہوں نے آ کر کہا اپنے علی کا نام بدلیں، اپنے علی کا نام بدلیں۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا علی تو اللہ کا نام ہے اور ہے، آپ ابھی قرآن مجید اٹھائیں، اس کے پہلے صفحے پر جو 99 نام اللہ کے لکھے ہیں اس میں نام علی موجود ہے، اور یہ قرآن مجید میں 4 مقام پر آیا ہے، اور ہم آیت الکرسی کے آخر میں بھی پڑھتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ۔ انہوں نے کہا علی تو اللہ کا نام ہے، یا علی کا نام عبدالعلی رکھیے یا علی کا نام کچھ اور رکھیے۔ جب یہ کہا تو حضور کا چہرہ مبارک جلال سے سرخ ہوا، سرکار نے فرمایا خاموش، علی کا نام علی نہ اس کی ماں فاطمہ بنت اسد نے رکھا ہے، علی کا نام علی نہ اس کے باپ ابو طالب نے رکھا ہے، علی کا نام علی نہ مجھ محمد نے رکھا ہے، ارے علی کا نام علی اس نے رکھا ہے جو خود علی ہے، علی کا نام اس نے رکھا ہے جو خود علی ہے۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ تو مولا علی کا نام کس نے رکھا؟ کتنے محبوب ہیں حضور کو، کتنے محبوب ہیں حضور کو۔ میں حدیث پڑھے دیتا ہوں،
انس بن مالک صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے. یہ فرماتے ہیں جب حضور مدینے میں آئے نا تو مدینے کے لوگ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے. کسی نے اونٹ پیش کیا، کسی نے گھوڑا پیش کیا، کسی نے بکریاں پیش کی، کسی نے یمن کی چادریں پیش کی. فرماتے ہیں میں غریب ماں کا بیٹا تھا، عمر تھی میری 6-7 سال. میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا، رسول اللہ کے دربار میں جا کر کہا یا رسول اللہ، لوگ اونٹ پیش کر رہے ہیں، لوگ گھوڑے پیش کر رہے ہیں، لوگ بکریاں پیش کر رہے ہیں، یمن کی چادریں پیش کر رہے ہیں، سونا چاندی پیش کر رہے ہیں. میں مدینے کی غریب عورت ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ میرا ایک بیٹا ہے، میں اسے ہی لے آئی ہوں، اسے ہی قبول کر لیجئے. انس کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے قبول کر لیا، رسول اللہ نے مجھے. اور یہ 11ویں کی انگلش کی کتاب میں بھی لیسن ہے آج کل بھی، دا پروفٹ آف مرسی، اور اس میں حضرت انس کہتے ہیں آئی واز دا سرونٹ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ آئی سرو دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ایئرز. میں حضور کا نوکر تھا، میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، 10 سال حضور کی خدمت کی. میلاد ہوتا تو پھر میں میلاد کے حوالے سے بات کرتا. اب توجہ کیجئے، یہ انس بن مالک کیا کہتے ہیں کہ میں حضور کے گھر میں رہتا تھا. فرماتے ہیں ایک صحابی نے چکور پرندے کا شکار کیا، سمجھتے ہیں نا چکور پرندہ، اس نے گوشت بنا کر حضور کو تحفہ بھیجا. حضور کی باندی خادمہ کا نام تھا حضرت ام ایمن. ام ایمن نے گوشت بھونا اور ڈونگے میں ڈال کر رکھا حضور کے سامنے. انس کہتے ہیں میری عمر تھی 11 یا 12 سال. کہتے ہیں بھونے ہوئے جب گوشت کی خوشبو آئی نا تو میں جلدی سے حضور کے قریب ہوا، اس لیے کہ نبی پاک کا طریقہ یہ تھا کہ حضور پہلے مجھے کھلاتے تھے اور بعد میں خود کھاتے تھے. کہتے ہیں میں قریب ہوا تاکہ حضور ابھی برتن کا ڈھکن اٹھائیں گے اور مجھے بوٹیاں ڈال کر دیں گے. کہتے ہیں میں جیسے ہی قریب ہوا نا حضور نے کہا انس آ بیٹھ جا دعا کرتے ہیں. کہتے ہیں میں بیٹھ گیا. حضور نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ جلدی سے اس بندے کو بھیج دے جو تجھے بھی سب سے پیارا ہے اور مجھے بھی سب سے پیارا ہے، تاکہ وہ آئے اور ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھائے. ابھی یہ اویسی صاحب کبھی اب سردیاں آ رہی ہیں نا، یہ پائے پکائیں نا بڑے، تو یہ پھر ان کی دوستی ہو نا مولانا بشیر سعیدی صاحب سے، یہ فون کریں گے آج تھوڑی پرجائی پاوے پکائے پکیاں رہنے ہوں تو سا ویڈیو بنتی پئی جے تے آ جاؤ نماز پڑھا کے تے رل کے. وہ جس سے محبت ہوتی ہے جب بندے کے گھر میں کوئی اچھی چیز پکے تو وہ اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بولو تو صحیح ہے، بولیے تو صحیح. حضرت انس کہتے ہیں حضور نے کہا یا اللہ جلدی سے اس بندے کو بھیج دے جو تجھے بھی سب سے پیارا ہے مجھے بھی سب سے پیارا ہے، تاکہ وہ آئے ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھائے. انس کہتے ہیں میرا تعلق تھا قوم انصار سے. انصار کے 2 قبیلے تھے، بنی اوس بنی خزرج. میں تھا بنی خزرج سے. میں نے رسول کی دعا میں دعا مانگی یا اللہ آج بندہ میرے قبیلے کا بھیج دے، قیامت تک میرے قبیلے کی شان اونچی ہو جائے گی کہ بنی خزرج وہ قبیلہ تھا جس کا ایک بندہ اللہ کو بھی سب سے پیارا تھا، اللہ کے رسول کو بھی سب سے پیارا تھا. کہتے ہیں میں نے رسول کی دعا میں دعا مانگی، دعا ختم ہو گئی، چہرے پر ہاتھ پھیر لیے گئے. کہتے ہیں چند لمحے گزرے، دروازے پر دستک ہوئی، میں بڑی جلدی سے اٹھا، مجھے یقین تھا بندہ میرے قبیلے کا ہوگا. کہتے ہیں جیسے ہی باہر جا کر میں نے دروازہ کھولا اور جب باہر دیکھا تو باہر مولا علی کھڑے تھے. باہر مولا علی کھڑے تھے. میں چاہتا تھا بندہ میرے قبیلے کا ہو. میں نے پوچھا کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور سے ملنا ہے. میں نے کہا جائیے جائیے، حضور آرام کر رہے ہیں. کہتے ہیں علی واپس ہو گیا، میں اندر آ گیا. حضور نے کوئی نہ پوچھا کون آیا تھا. حضور نے کہا بیٹھ دعا کرتے ہیں. کہتے میں بیٹھ گیا. حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ جلدی سے اس بندے کو بھیج جو تجھے بھی سب سے پیارا ہے مجھے بھی سب سے پیارا ہے. کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، وہ آئے ہمارے ساتھ مل کر کھائے. انس کہتے ہیں میں نے پھر یہی دعا مانگی یا اللہ بندہ قبیلہ بنی خزرج کا بھیج دے. کہتے ہیں دعا ختم ہو گئی، چہرے پر ہاتھ پھیر لیے گئے. چند لمحے گزرے، دروازے پر دستک ہوئی، میں بڑی جلدی سے اٹھا، مجھے یقین تھا بندہ میرے قبیلے کا ہوگا. لیکن جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو باہر مولا علی کھڑے تھے. میں نے پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور سے ملنا ہے. میں نے کہا جائیے جائیے، حضور تو ابھی آرام کر رہے ہیں. کہتے ہیں مولا علی واپس ہو گیا. میں اندر آ گیا. حضور نے کوئی نہ پوچھا کون آیا تھا. حضور نے کہا بیٹھ دعا کرتے ہیں. کہتے میں پھر بیٹھ گیا. حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ جلدی سے اس بندے کو بھیج جو تجھے بھی سب سے پیارا ہے مجھے بھی سب سے پیارا ہے. کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے تاکہ وہ آئے ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھائے. انس کہتے ہیں میں نے پھر یہی دعا مانگی یا اللہ بندہ قبیلہ بنی خزرج کا بھیج دے. کہتے ہیں دعا ختم ہو گئی، چہرے پر ہاتھ پھیر لیے گئے. چند لمحے گزرے، دروازے پر دستک ہوئی، میں بڑی جلدی سے اٹھا. اب مجھے یقین تھا بندہ میرے قبیلے کا ہوگا. لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا اور باہر دیکھا تو باہر مولا علی کھڑے تھے. میں نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور سے ملنا ہے. انس کہتے ہیں ابھی میں مولا علی کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ واپس جائیے، حضور آرام کر رہے ہیں، کہ اندر سے میرے نبی کی آواز بلند ہوئی اور میرے رسول نے پکار کر کہا
محبت جانے دے، میرے علی کو اندر آنے دے، قبیلے کی محبت جانے دے، میرے علی کو اندر آنے دے۔ تو انس کہتے ہیں علی وہ ہے جو اللہ کو بھی سب سے پیارا ہے، رسول اللہ کو بھی سب سے پیارا، اللہ کو بھی سب سے پیارا۔ کیا مقام ہے ان کا، کیا شان ہے؟ حضور نے فرمایا یا علیو لحمو کا لحمی دمو کا دمی جسموں کا جسمی روحو کا روحی علیو منی وانا من العلی، اے علی تیرا گوشت میرے گوشت میں سے، تیرا خون میرے خون میں سے، تیری جان میری جان میں سے، تیری روح میری روح میں سے، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ یا علیو من احبکا فقط احبانی، من احبانی فقط احب اللہ، یا علیو من ابغدکا فقط ابغدنی، من ابغدنی فقط ابغد اللہ، یا علیو محبو کا محبی و محبی محب اللہ، مبغدو کا مبغدی و مبغدی مبغد اللہ۔ اے علی جس نے تجھ سے محبت کی اس نے ہم سے محبت کی، جس نے ہم سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے ہم سے بغض رکھا، جس نے ہم سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اے علی جو تجھ سے پھرا وہ مجھ سے پھرا، جو مجھ سے پھرا وہ خدا سے پھرا، یا علی جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا، جو مجھ سے ملا وہ خدا سے مل گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 17 صحابہ نے یہ روایت کی ہے کہ صحابہ اپنی اولاد کو مولا علی کی محبت سکھلاتے تھے، صحابہ اپنی اولاد کو مولا علی کی محبت سکھلاتے تھے۔ اب توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، توجہ۔ تو علی پاک حضور نے کیا کہا؟ علی کا نام کس نے رکھا ہے؟ زور سے بولنا ہے، علی کا نام کس نے رکھا؟ آگے پنجتن میں ہے امام حسن علیہ السلام۔ اب توجہ کیجئے گا، جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا تو یہ 15 رمضان کا دن تھا اور وقت ظہر کا تھا۔ سیدہ نے ظہر پڑھ کر امام حسن کو جنم دیا، اور جب عصر کی اذان آئی رسول کی بیٹی نے وضو کر کے مصلی پر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو آیت اتری نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ پنجتن یہ آیت اترنے سے پاک نہیں ہوئے، سبحان اللہ، یہ آیت تو تب اتری ہے جب سیدہ کا نکاح ہو گیا تھا اور امام حسن بھی ہو گئے، امام حسین بھی ہو گئے اور شہزادے چلنے کے قابل ہو گئے۔ اور حضرت ام سلمہ کی روایت کیا کہ حضور میرے گھر میں تشریف لائے، نبی پاک جلوہ گر تھے کہ مولا علی آ گئے، حضور نے علی کو ایک پہلو میں بٹھایا، پھر سیدہ آئیں، حضور نے دوسرے پہلو میں، پھر دونوں ننھے شہزادے بھی آ گئے، حضور نے انہیں گود میں بٹھا کر پھر اوپر چادر لی اور چادر لے کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یا اللہ یہ میری، انہیں ہر طرح کی پلیدی سے محفوظ فرما دے۔ تو اب ام سلمہ کہتی ہیں ابھی دعا کے ہاتھ واپس نہیں پلٹے تھے کہ جبریل اللہ کا سلام بھی لائے اور کلام بھی لائے اور کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ محبوبہ جو تیرا ارادہ ہے وہی تو تیرے رب کا بھی ارادہ ہے نا، تیرے اللہ کا بھی یہ ارادہ ہے۔ تو یہ آیت اترنے سے پاک نہیں ہوئے، یہ آیت تو تب اتری ہے کہ جب حسن حسین ہو چکے تھے، لیکن امام حسن کی جب ولادت ہوئی تو اسمہ بنت امیس نے دائی کہا، دائی تھی نا یہ آئی، اس نے کہا حضور یا رسول اللہ مبارک ہو، حضور نے فرمایا خیر مبارک، اللہ نے فاطمہ زہرا کو بیٹا دیا، حضور نے کہا تجھے بھی مبارک ہو۔ انہوں نے کہا ایک مسئلہ تو بتلائیے، حضور نے فرمایا پوچھو۔ انہوں نے کہا عورت بچہ جنم دے تو کتنے دن نماز اور قرآن نہیں پڑھ سکتی؟ حضور نے فرمایا 40 دن۔ انہوں نے کہا پھر حیرت ہے، فاطمہ نے ظہر پڑھ کر حسن کو جنم دیا اور عصر کی اذان آئی ہے تو وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا اسماء میری بیٹی فاطمہ تو بتول ہے، وہ تو جنت کی حور ہے، وہ زمانے کی عورتوں کی طرح تو نہیں ہے نا، وہ زمانے کی عورتوں کی طرح تو نہیں ہے۔ سنیے میں آگے سیدہ کے فضائل بیان کرتا ہوں۔ یہ امام حسن علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا تو پھر آپ کو پتہ ہے حافظ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو وہ کیا نیت کرتا ہے؟ میں اسے عالم بناؤں گا، ایسے ہی ہے نا، عالم کے گھر میں بیٹا پیدا ہو وہ نیت کرتا ہے میں اسے شیخ الحدیث بناؤں گا، شیخ الحدیث کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو وہ چاہتا ہے کہ میں اسے شیخ القرآن بناؤں، یہ محدث بنے۔ کمپاؤنڈر کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں اسے MBBS ڈاکٹر بناؤں گا، MBBS ڈاکٹر کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو وہ کہتا ہے میں اسے ہارٹ اسپیشلسٹ بناؤں گا۔ ایسے ہی ہے نا، بولیے نا، ایسے ہی ہے نا۔ پہلوان ہو کوئی بندہ، وہ رستم صادق آباد ہو، اس کے گھر بچہ پیدا ہو تو وہ کیا خیال کرتا ہے میں اسے رستم پنجاب بناؤں گا۔ اگر رستم پنجاب کے گھر ہو تو وہ کہتا ہے میں اپنے پتر نو رستم پاکستان بناؤں۔ ہر بندہ اپنے سے بڑھ کر نیت کرتا ہے نا کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے ہو، مجھ سے بھی
آگے ہر بندہ یہ نیت کرتا ہے، پھر وہ اپنی اولاد کی ویسی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے. علی ہیں شیر خدا. اب بول شیر بن کے بولے جو ذرا شیر بن کے. علی ہے شیر خدا. اور سوچئے گا وہ مرد کتنا دلیر ہے جسے رب نے کہا یہ ہمارا شیر ہے. اور جنہوں اساں شیر بنائے وہ جدوں تو لندن گیا واپس ہی نہیں آندا پیا. وہ روز پٹکا چڑھے ہوندا. وہ شیعہ امام حسین نو پٹ رہے تے پی ٹی آئی والے اور نواز شریف نو پٹ رہے. وہ جس والے ٹی وی لاؤ یہ رپورٹیں چلی تھی، غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اسا لین ہے انہوں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. میں سیاسی گفتگو نہیں کر رہا، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ سوچئے گا وہ مرد کتنا دلیر ہے جسے رب نے کہا یہ ہمارا. جب یہ جنگ ہوئی ہے نا تبوک کی، یہ خندق کی، تو 25,000 کافر تھے خندق کے پار اور حضور صحابہ کے ساتھ ادھر تھے. تو پھر یہ علماء تشریف فرمائیں تو جانتے ہیں 3 بندے خندق پار کر کے آ گئے تھے. اکرمہ بن ابو جہل اور یہ عمر بن عبد ود، اور تیسرا ایک اور ہے اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. چلیں رکھ دیں، پانی میں نے تقریر کے بعد ہی پینا. چلیں اب توجہ آپ میری طرف رکھیں. سبحان اللہ. توجہ ہے آپ کی؟ چلیں نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اچھا ہوں نعرہ نہیں لانا تقریر. جتنے تھوڑے نعرے لگائیں گے اتنی تقریر زیادہ ہوگی، جتنے زیادہ نعرے لگائیں گے اتنی تقریر کم ہو جائے گی. توجہ کیجئے گا توجہ. وہ 3 بندے آ گئے پار. ان میں سے ایک عمر بن عبد ود تھا. اس نے چکر لگایا خیمہ رسول کا اور کہا حال من مبارزن، نکالیے میرے مقابلے میں کسی کو. حضور نے کل صحابہ تشریف فرما تھے. ہمارے ماں باپ صحابہ کی عظمت پر قربان، اس لیے کہ یہ صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ رب نے کسی نبی کو بھی وہ صحابہ نہ دیے جو رسول اللہ کو صحابہ عطا کی. اور حضور فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں اللہ نے صبح ازل میں، روز ازل میں جب سب کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو سب کے دلوں پر اندھیرا تھا، لیکن میرے صحابہ کے دلوں پر اس دن بھی نور ہی نور تھا. آج تو کتے صحابہ کو بھی بھونک رہے ہیں نا، آج تو صحابہ کو بھی بھونک رہے ہیں. اتنی جرت ان کی ہو گئی ہے کہ اب وہ اعلان رسول اللہ کے اصحاب کو کافر کہنے لگ گئے. اعلان ایسی گفتگو اور تقریریں شروع ہو گئی. لیکن ان کو یہ نہیں پتا یہ آپ کے فتح پور کمال میں بھی یہی واقعہ ہوا ہے. اور آج وہاں جلوس نکلنا تھا شان صحابہ کے لیے، اور ہم رات ہی آ گئے تھے وہاں. لیکن رات پولیس نے پھر سارے بندے اٹھا لیے تھے وہاں سے. ہم آ گئے تھے، انہوں نے ہمیں رات فون کیا کہ ایسے شان صحابہ کا مسئلہ ہے، آپ نے رحیم ارخانہ نے آپ اپنا جمعہ چھوڑ کر ہمارے پاس آئیں، وہ جلوس ہم نے نکالنا ہے. وہ رات پھر 2 بجے پولیس نے چھاپے چھاپے مار کے وہ جتنے بھی ہمارے کوئی پیران عظام تھے، ہمارے عزیز تھے، ان سب کو انہوں نے رات کو اٹھا لیا. اور صبح انہوں نے جلوس نہ نکلنے دیا. ہم جب پہنچے تو پتہ چلا کہ انہوں نے جلوس ہی نہیں نکلنے دیا، وہ تو بندے ہی سارے گرفتار. پھر ان کی رہائی کی کوششوں میں مصروف ہو گئے. اللہ نے کیا پھر جمعے کی نماز کے قریب انہوں نے چھوڑ دیا انہیں. مقصد یہ ہے اب وہ جلوس تو نہیں نکلا، لیکن اس کوشش کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بندہ جو 2 مہینے سے گرفتار نہیں تھا وہ گرفتار ہوا، اس پہ FIR کٹی اور اسے رات کو اسے بھی اٹھایا انہوں نے. اب یہ اگر ہمارے اندر یہ قوت پیدا ہو جائے نا، اگر ہم اس طرف سوچنا شروع کر دیں تو کسی کتے کو جرت نہ ہو. سمجھ آ گئی ہے نا؟ کسی کتے کو جرت نہ ہو. اور وہ کتا ہو کر اصحاب کہف کو نہ بھونکا. کتا ہی تھا نا، کتا ہی تھا. اور وہ ولی تھے، چھپنے کے لیے جا رہے تھے. وہ بولیے تبلیغ کے لیے نہیں جا رہے تھے، لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے. بادشاہ کافر اور ظالم تھا اور اسے ان کے ایمان کی خبر ہو گئی تھی. قرآن کہتا ہے وہ جان بچانے کے لیے چھپنے کے لیے جا رہے تھے. تو ایک بکریاں چرا رہا تھا. جب وہ اس کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا بادشاہ کو ہمارے ایمان کی خبر ہے. اس نے کہا میں بھی چلتا ہوں. اس نے کہا پھر بکریاں. اس نے کہا میں انہیں ہانک دیتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہانک دے. تو وہ کتا جو تھا نا وہ ان ولیوں کے پیچھے پیچھے چلا. انہوں نے کہا یہ کتا ہے اور یہ پیچھے آ رہا ہے، یہ بھونکے گا، انہیں خبر ہو جائے گی. اس نے ایک پتھر مارا کتے کو. اس نے پہلے جھڑکا لیکن کتا نہ ہٹا. پھر پتھر مارا تو کتا نہ ہٹا. اب وہ پریشان ہوئے اور دوسرا پتھر مارنے لگے نا تو کتے نے اللہ سے کہا مجھے زبان دے، میں تیرے دوستوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور اللہ نے اسے زبان دی. تو اس نے کہا مجھے کیوں جھڑکتے ہو، مجھے کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم بادشاہ سے جان بچانے کے لیے چھپنے جا رہے ہیں اور تو پیچھے ہے تو تو بھونکے گا کیونکہ تیری فطرت ہے، تیری فطرت ہے بھونکنا، تو بھونکے گا. اس سے بادشاہ کو خبر ہو جائے گی. اس نے کہا میں کتا ضرور ہوں اور مانا میری فطرت ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں ولیوں کو نہیں بھونکوں گا. میں ولیوں کو
پھر یہ حضرات علماء تشریف فرمائے، پھر وہ آیا اور غار کے دروازے پر بیٹھ گیا، اللہ نے انہیں بھی سلایا اور اسے بھی سلایا۔ پھر قرآن میں جہاں اللہ نے ولیوں کا ذکر کیا، ساتھ میں کہا وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، اللہ نے اس کتے کا بھی ذکر کیا، وہ کتا ہو کر اصحاب کہف کو نہ بھونکا، اور یہ اصحاب رسول کو بھونکے، حالانکہ وہ جان بچانے کے لیے گئے تھے، اور یہ تو وہ صحابہ تھے جو جان لٹانے کے لیے حضور پر گئے تھے۔ آپ کبھی توجہ کریں نا، یہ جب بدر کی جنگ ہوئی ہے نا، اور جب مشورہ ہوا، صبح جنگ چھڑنی تھی، تو صحابہ نے کیا کہا حضور سے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ چھپر کے نیچے آپ جلوہ فرما رہے ہیں، ہم آپ کی اونٹنی آپ کے قریب بچھا دیتے ہیں، حضور اگر تو ہم جیت گئے نا تو آپ تشریف لے آئیے گا، اور اگر ہم ہار گئے تو آپ اونٹنی پر بیٹھ کر کہیں اور تشریف لے جائیے۔ اونٹنی پر بیٹھ کر یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کے نام پر کلمہ پڑھا، اور آپ ہی نے تو کہا تھا مدد آنی ہے اس لیے تم آگے آؤ، ہمارے سب سے آگے چلو اس لیے کہ آپ روح رواں۔ انہوں نے کہا آپ پیچھے بیٹھے، ہم لڑیں گے، اگر ہم جیت گئے تو آپ تشریف لے آئیے گا، اور اگر ہم ہار گئے تو یا رسول اللہ آپ اس اونٹنی پر بیٹھ کر جدھر آپ کا رب چاہے آپ تشریف لے جائیے گا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے تن من دھن حضور پر قربان کیا کہ نہیں کیا؟ بولو تو صحیح۔ ہمارے پاس سے تو 10 روپے مسجد کے لیے نہیں نکلتے، انہوں نے تو پورے کے پورے گھر قربان کر دیے، پورے کے پورے گھر قربان کر دیے، کچھ بھی نہ پیچھے چھوڑا۔ میں اسی پر گفتگو کروں، موضوع کہیں سے کہیں نکل جائے۔ علماء حضرات آپ کو سناتے رہتے ہیں، لیکن آپ تو آتے ہی اس وقت ہیں جب عربی کا خطبہ ہونا، پھر جب تمہیں کوئی دوسرا پڑھتا ہے تو پھر کہتے ہیں چھٹو جی بحث نہیں کرنی، ہمیں پتہ ہی کسی چیز کا نہیں۔ تم نے کبھی اپنے علماء کو سنا ہوتا تو تمہیں پتہ ہوتا کہ مسئلے کیا ہیں، عقیدہ کیا ہوتا ہے، نظریہ کیا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے یہ کسی سبزی والے کا بنایا ہوا نہیں، یہ اللہ کے رسول اور اصحابہ کرام کا بنایا ہوا عقیدہ ہے۔ اور اس عقیدے کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ صرف آپ کے عقیدے میں ہیں، دوسرے کسی مذہب کے اندر کوئی ولی موجود نہیں ہے، جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ آپ کے عقیدے میں موجود ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، بات کہیں سے کہیں نکل رہی ہے۔ تو مولا علی کیا تھے؟ وہ بہادر، تو اس نے خیمے کا چکر لگایا، اس نے کہا حال من مبارز نکالیے میرے مقابلے۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے؟ وہ اکیلا 2000 بندے کے برابر تھا اور کوئی اس کے سامنے نہیں جاتا تھا۔ سب صحابہ کرام نے چہرے نیچے کیے۔ مولا علی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ علی اٹھے، میں جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا علی بیٹھ جائیے۔ اور بات بہت لمبی چلی جائے گی، تاریخ اسلام میں میرا چیلنج ہے، 2 مرتبہ موقع ایسے آئے تھے کہ جب علی کے سوا کوئی نہیں اٹھا، اور 2 مرتبہ یہ رسول اللہ نے ممبر بچھایا، اور دونوں مرتبہ ہی علی پاک کے لیے ممبر بچھوایا۔ پہلا موقع وہ ہے جب اللہ نے کہا اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیجئے، تو حضور نے 40 رشتہ داروں کو بلا کر کھانا کھلایا، اور جب وہ کھانا کھا چکے حضور نے فرمایا اللہ ایک ہے اور میں اس کا سچا رسول بن کر آیا ہوں، کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے؟ تو بڑے بڑوں کے سر جھک گئے۔ پھر حدیث کیا کہتی ہے؟ ایک 8 سال کا شہزادہ اٹھا، بس ایک 8 سال کا شہزادہ اٹھا، اور اس نے اٹھ کر کیا کہا؟ لبیک یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ زندہ باد۔ ایک منٹ بیٹھ جائے، میں نعرہ لگوا لوں گا، بیٹھ۔ یہ نعرہ مفتی خادم نے نہیں لگایا، سب سے پہلے اس امت نے میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جس ہستی نے لگایا اس کا نام مولا علی ہے۔ علی اٹھے، لبیک یا رسول اللہ، اور کیا کہا؟ میری آنکھوں میں اشوب ہے، میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دوں گا۔ حضور نے فرمایا علی بیٹھ جائیے۔ پھر کچھ دن بعد دعوت پکائی، پھر سب کو کھانا کھلایا، پھر کہا اللہ ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں۔ اے میرے قبیلہ بنی ہاشم والو، کون ہے جو تم میں سے میرا مددگار ہو؟ تو بڑے بڑوں کے سر جھک گئے۔ پھر وہ 8 سال کا شہزادہ اٹھا، اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ حضور نے کہا علی بیٹھ جائیے۔ پھر تیسری مرتبہ دعوت پکائی، پھر حضور نے کہا، سب کے سر جھک گئے، پھر علی اٹھے۔ پہلا موقع یہ تھا۔ دوسرا یہ خندق کا موقع ہے۔ حضور نے کہا کون اس کتے کا منہ بند کرے؟ کوئی نہ اٹھا۔ علی اٹھے، حضور میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ اس نے دوسرا چکر لگایا اور کہا حال من مبارزن، نکالیے میرے مقابلے میں کسی کو۔ حضور نے فرمایا کون اس کتے کا منہ بند کرے گا؟ پھر سب کے سر جھکے، پھر علی اٹھے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا علی بیٹھ جائیے۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے چکر لگایا اور کہا حال من مبارزن، نکالیے میرے مقابلے میں۔ حضور نے فرمایا کون اس کتے کا منہ بند کرے؟ تو سب کے سر جھکے، پھر علی اٹھے۔
اب جب تیسری مرتبہ علی اٹھے نا تو حضور بڑھے آگے، آپ نے اپنی پگڑی اتار کر علی کے سر پہ باندھی. نہیں 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 ایسے نہیں. تیرا پیر جس کے سر پہ پگڑی باندھے تو وہاں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، اور علی کی دستار بندی پر اتنی ڈھیلی سبحان اللہ. آپ نے پگڑی اپنی سر سے اتار کر علی کو باندھی، کندھے سے چادر اتار کر باندھی، اپنے ہاتھوں سے ذوالفقار عطا کی، گھوڑے پر سوار کیا. اور جب علی چلے، ام عطیہ کہتی ہیں حضرت رسول اللہ یوں پنجوں کے بل اٹھے، یوں دیکھنے لگے اور رونے لگے. صحابہ نے کہا رسول اللہ نہ روئیں، علی ابھی آ جائیں گے، علی ابھی آ جائیں گے. میرے رسول نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ مجھ محمد کو تب تک زندہ رکھنا جب تک علی رہے، مجھ محمد کو تب تک زندہ رکھنا جب تک علی رہے، جب علی نہ ہو تو مجھ محمد کو زندہ نہ رکھنا. میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ارے وہ مجھے یہاں ایک جملہ کہنے دیجئے، وہ نبی ہو کر علی کے بغیر زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے، تو امتی ہو کر علی کے بغیر کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ جب مولا علی گئے نا اس کے مقابلے میں تو وہ گھوڑے پر تھا. اس نے پوچھا کون ہو تم؟ آپ نے فرمایا انا علی بن ابی طالب. اس نے کہا اچھا اچھا تو ابی طالب کا بیٹا ہے، تیرے باپ سے ہماری دوستی تھی، تو بھتیجا ہے، اس لیے میں تجھے مشورہ دیتا ہوں واپس چلا جا. میں تجھے مشورہ دیتا ہوں واپس چلا جا. تو آپ مسکرائے. آپ نے کہا تو ہمیں جانتا نہیں، تو ہمیں جانتا، ہم علی ہیں، جب علی آ جاتا ہے تو پھر واپس نہیں جاتا ہے. علی والا بولے ذرا کہ سبحان اللہ. جب علی آ جاتا ہے تو واپس نہیں جاتا. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا یہ جو تو بڑا پہلوان بنا پھرتا ہے نا، یہ جو تو بڑا بہادر بنا پھرتا ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیری تلوار کا کمال ہے. یہ تیری تلوار کی وجہ سے تو بہادر ہے، تیرے پر اندر کوئی کمال نہیں. جب اس نے یہ کہا نا تو مولا نے نا ذوالفقار پھینک دی. آپ نے کہا اچھا ہمارا کمال نہیں، ہماری تلوار کا کمال ہے، اٹھا لے اٹھا لے. آپ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا ہمارا کمال نہیں یا علی، ہمارا کمال نہیں، ہماری تلوار کا کمال ہے، اٹھا لے. وہ آگے بڑھا، گھوڑے سے نیچے اترا، اس نے ایک ہاتھ ذوالفقار کو ڈالا، ذوالفقار نہ ہلی. اس نے زور لگایا، ذوالفقار نہ ہلی. اس نے دوسرا ہاتھ ڈالا، ذوالفقار نہ ہلی. دونوں بازوؤں کا زور لگایا، نکل آئے پسینے، ذوالفقار نہ ہلی. چھوڑی ذوالفقار، پیچھے ہٹا، ہٹ کر کہنے لگا علی عجیب بات ہے، یہ ذوالفقار جو تیری انگلیوں میں پھول کی پنکھڑی کی طرح رقص کرتی ہے، میں یہاں پورا زور لگا رہا ہوں، یہ حرکت بھی نہیں کرتی. جب یہ کہا تو مولا مسکرائے. آپ نے کہا ظالم، ہم نے تجھے تلوار دی ہے، اپنے بازو تو نہیں دیے نا. ہم نے تجھے تلوار دی ہے، اپنے بازو تو نہیں دیے. یہاں بیدم وارسی کی روح تڑپی اور بیدم نے کہا کہ بیدم وارسی نے کہا، یہاں بیدم وارسی کی روح تڑپی اور بیدم وارسی نے کہا دست الہ کیوں نہ ہو، شیر خدا علی مقصود حل عطا ہیں، شہ مشکل کشا علی، جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی، اور بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی. کتنے دلیر ہیں علی. ساری زندگی جب جنگ پر جاتے تھے نا، جس سواری کو کوئی صحابی نہیں لیتا تھا نا، مولا علی کہتے تھے یا رسول اللہ یہ مجھے دے دیجئے. ساری زندگی کمزور گھوڑوں پر چڑھ کر گئے، کمزور گھوڑوں پر. کسی نے حضرت علی سے کہا کہ جنگ میں تو تیز رفتار گھوڑوں پر چڑھ کر جانا چاہیے، جنگ میں تو سبک رفتار گھوڑوں پر چڑھ کر جانا چاہیے، آپ کمزور گھوڑوں پر چڑھ کر جاتے ہیں. آپ مسکرایا. آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا دو علتیں ہیں. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ اس نے کہا پہلی علت یہ ہے، اگر گھوڑا تیز رفتار ہو تو جو بندے سے لڑ رہا ہوتا ہے بندہ اسے دوڑنے نہیں دیتا. جو بندے سے لڑ رہا ہو بندہ اسے دوڑنے نہیں دیتا. اور دوسری علت یہ ہے، اگر جنگ میں اپنے سے زیادہ طاقت والا سامنے آ جائے تو گھوڑا تیز ہو تو بندہ دوڑ سکتا ہے. جب اس نے یہ کہا تو آپ مسکرائے. آپ نے کہا علی کو ان دونوں علتوں کی حاجت نہیں ہے. جن کی ماں نے علی کی محبت میں دودھ پلائے وہ کہیں سبحان اللہ. آپ نے فرمایا علی کو ان دونوں علتوں کی حاجت نہیں. اس نے کہا وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے، علی جنگ سے دوڑتا نہیں ہے. اور رہ گئی دوسری بات، جو علی کے سامنے آ جائے علی اسے دوڑنے دیتا نہیں ہے. جو علی کے سامنے آ جائے علی اسے دوڑنے. یہ نیروان کی جنگ جب ہوئی نا، خارجیوں سے لڑنے گئے تو آپ حاملہ گھوڑی پر سوار تھے. کتنا تیز دوڑتی ہے حاملہ گھوڑی؟
توڑی سبحان اللہ تے حاملہ گھوڑی دی رفتار ایک کو جنی ہوں گی، کتنا تیز دوڑتی. اور راستے میں یہودیوں کا ایک عالم کھڑا تھا، اس نے پوچھا کس کا لشکر ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین علی بن ابی طالب کا. اس نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. وہ لایا گیا آپ کی خدمت میں. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں آسمانی ستاروں کا عالم ہوں اور میرا علم بتلاتا ہے کہ ستارے تمہارے مخالف ہیں، اور اگر تم جنگ پر گئے تو تم قتل بھی کر دیے جاؤ گے اور شکست بھی کھا جاؤ گے، اس لیے یا پلٹ جاؤ یا انتظار کرو. جب اس نے یہ کہا نا آپ سواری سے نیچے اترے. آپ نے فرمایا تو آسمان کے ستاروں کا علم جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا ذرا اس ستارے کا نام بتلا کہ جب اس کی رفتار بدلتی ہے تو بلیوں کی چال بدل جاتی ہے. انہوں نے کچھ کھوایا کرو. آپ نے فرمایا اس ستارے کا نام بتلا کہ جس کی چال بدلتی ہے، رفتار بدلے تو بلیوں کی چال بدل جاتی. اس نے کہا یا علی میں نہیں جانتا. آپ نے کہا چل اس ستارے کا نام بتلا دے کہ جب اس کی چال بدلتی ہے تو اونٹوں کی رفتار تبدیل ہو جاتی ہے. اس نے کہا یا علی میں یہ بھی نہیں جانتا. آپ نے کہا چل آسمان کی خبر نہ دے، یہی بتلا دے میری گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے، میری گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے. اس نے کہا یا علی میں یہ بھی نہیں جانتا. آپ نے کہا چل پیٹ کی خبر نہ دے، اتنا بتلا دے میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا گیا ہے. اس نے کہا یا علی میں یہ بھی نہیں جانتا. آپ نے کہا پھر شرم نہیں آتی، ہمیں آ کر آسمان کی خبریں دیتا ہے. سن میں تجھے ابھی بتلا دیتا ہوں کہ یہ جنگ میں جیتوں گا اور میرے صرف 8 بندے شہید ہوں گے اور خارجیوں کے صرف 8 زندہ بچیں گے. 4 کے نام میں تجھے ابھی بتلا دیتا ہوں. اور یہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھیں وہ 4,000 آئے تھے لڑنے کے لیے اور صرف 8 بندے زندہ بچے تھے ان میں سے، اور آپ کے صرف 8 بندے شہید ہوئے. یہ ہیں علی. جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے نا، حضور آئے. حضور نے فرمایا علی مبارک ہو. جی یا رسول اللہ خیر مبارک. نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. میں نے اس کا نام، حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو، چونکہ علی شیر خدا تھے تو آپ چاہتے تھے میرا بیٹا بھی شیر بنے. کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. حضور نے فرمایا نہیں علی یہ حرب نہیں ہے، یہ تو شبر ہے، یہ تو شبر ہے. ابھی رسول اللہ نے یہ کہا، ادھر سے جبریل آئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ سلام دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے تو اس کا نام حسن رکھ دیا ہے، ہم نے تو اس کا نام حسن رکھ دیا. پھر امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی. حضور تشریف لائے. آپ نے کہا یا علی مبارک ہو، اللہ نے تجھے شہزادہ دیا. یا رسول اللہ خیر مبارک. حضور نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. حضور نے فرمایا نہیں یہ حرب نہیں ہے، یہ تو شبیر ہے. یہ حرب نہیں ہے، یہ شبیر ہے. ادھر حضور نے کہا، ادھر جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ اللہ سلام دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے تو اس کا نام حسین رکھ دیا ہے. تو امام حسن کا نام کس نے رکھا؟ امام حسین کا نام کس نے رکھا؟ اب صحابی حضور کے دربار میں آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ آج سے پہلے نہ کسی کا نام حسن ہے نہ کسی کا حسین ہے، یہ نام کہاں سے آئے ہیں؟ حضور نے مسکرا کر کہا آدم کے بننے سے 10,000 سال پہلے اللہ نے یہ نام وحدت کے پردوں میں چھپا رکھے تھے. اب پنجتن میں ہیں سیدہ فاطمہ اور یہ نام پہلے موجود ہے. یہ نام پہلے اس لیے کہ مولا علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، اور وہ عورت جو حضرت عبداللہ پر حضور کا نور دیکھ کر عاشق ہوئی تھی اس کا نام بھی فاطمہ تھا. لیکن صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ یہ حدیث سن کر نا آپ دعائیں دیں گے اویسی صاحب کو، آپ دعائیں دیں گے. کدھر گئے جی وہ، کدھر گئے؟ کیا نام ان کا تھا؟ کون؟ ہاں حفیظ صاحب. اچھا ان کو اور اس مسجد کی کمیٹی کو دعائیں دیں گے آپ یہ حدیث سن کر، اور آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں آنے کا مول کیا پڑتا ہے. پوچھا حضور آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ حضور نے فرمایا اس لیے یہ خود بھی دوزخ سے آزاد ہے. نہیں سبحان اللہ کی آواز نہیں ہے، سبحان اللہ. یہ خود بھی دوزخ سے آزاد ہے، اس کے بچے بھی دوزخ سے آزاد ہیں، اور جو اس کے بچوں سے محبت کرے گا وہ بھی دوزخ سے آزاد ہے. ارے ہم اس لیے حسن حسین نہیں کرتے کہ ہمیں گھروں میں روٹی نہیں ملتی یا ہم چاول کی پلیٹ کے پیچھے کرتے ہیں یا پیسوں کے لیے کرتے ہیں. ارے ہم حسن حسین کا نام، ان کے بابا کا نام، ان کی اماں کا نام، ان کے نانا کا نام لنگر کے لیے نہیں لیتے، اس لیے کہ ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمارے گھروں میں پک رہا ہے وہ بھی پنجتن کا صدقہ پک رہا ہے.
ہم ان کا نام اس لیے لیتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ حدیث صحیح حدیث ہے، علماء تشریح متفق علیہ، حضور نے فرمایا جس نے ہم سے محبت کی اور میرے ان شہزادوں سے محبت کی اور ان کے باپ علی سے محبت کی اور ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی، سنو وہ قیامت کے دن مجھ محمد کے درجے میں ہوگا۔ تم پوچھتے ہو ان کی محبت کیا فائدہ دیتی ہے؟ ان کی محبت رسول اللہ سے ملا دیتی ہے، ان کی محبت رسول اللہ سے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ میں وہ حدیثیں سناؤں جو آپ نے نہ سنی ہوں، لیکن عمومی ایک حدیث آ گئی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، یہ دوسرے صحابہ کہتے ہیں، حضور کا مسجد سے نکلے، گلی میں گئے، جا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو حضور نے دیکھا، اٹھا لیا، جس کے تن پر کپڑے بھی نہیں، صرف ایک لنگوٹی پہنی ہے، مٹی لگی ہے، حضور نے اسے چوما، پھر اتار دیا، پھر چل دیے۔ اب صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب ہے جس کے نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا، جس کے تن پر کپڑے بھی پورے نہیں اور مٹی لگی ہے، اور آپ نے اتنی محبت سے اٹھا کر چوما۔ حضور نے فرمایا ہاں اس لیے کہ کل ہم جب یہاں سے گزرے یہ ہمارے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، یہ ہمارے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا اور یہ میرے حسین کے پیروں کو ہاتھ لگا کر چوم رہا تھا، یہ میرے حسین کے پیروں پر ہاتھ لگا کر چوم رہا تھا۔ تو ہمیں اس لیے پیارا لگتا ہے، ارے حضور تو اس سے محبت کرتے ہیں جسے حسین پیارا لگتا ہو۔ ان کی محبت حضور سے ملا دیتی ہے، ان کی محبت حضور سے ملا دیتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، آج نسبیت ہمارے گھروں میں گھس گئی ہے۔ یہ جتنا میں نے مولا علی کا ذکر کر لیا نا، کئی جگہ ایسا ہوتا ہے جب ہم ان کا نام لیتے ہیں کہ ہمارے مولویوں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ وہ میں اٹلی میں تقریر کر رہا تھا، اٹلی گئے ہم کچھ عرصے کے لیے، وہاں سٹاف تھا، کوئی ہمارے دوست تھے، انہوں نے وہاں محفل رکھ لی، دن تھا 13 رجب کا، میں نے وہاں وہ اب جن کا دن ہو انہی کی بات ہونی چاہیے نا، بولیے تو صحیح نا، لیکن صحابہ کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ کسی کتے کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ صحابہ کے منکر ہیں، اس لیے کہ ہم نے اہل بیت کا دامن اگر پکڑا ہے نا تو اہل بیت کی شان جو ہے وہ صحابہ نے بیان کی ہے۔ یہ کس نے روایتیں بیان کی ہیں؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، صحابہ نے۔ یہ کس نے بتایا کہ حسن اسبات میں سے ایک صفت ہے؟ یہ کس نے بتلایا ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ یہ کس نے بتایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ یہ کس نے بتایا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے؟ یہ کس نے بتایا کہ علی کی محبت گناہوں کو یوں کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو آگ جلا ڈالتی ہے؟ یہ کس نے بتلایا کہ کوثر کا جام علی کے ہاتھ میں ہوگا؟ یہ کس نے بتلایا کہ جنت کی ٹکٹیں علی کے ہاتھ میں ہوں گی؟ یہ کس نے بتایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے؟ یہ کس نے بتلایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے؟ یہ کس نے بتلایا کہ میں ارادہ ينظر على آدم في علمه وعلى نوح في علمه وعلى ابراہیم في فهمه وعلى موسى في بطشه وعلى زكريا في صوده وعلى يوسف في حسن جماله وعلى محمد في ہدایته؟ یہ کس نے بتلایا کہ محفل سجی ہے؟ حضور نے کہا تم میں سے جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کی فہم دیکھنا چاہے، ابراہیم کا علم دیکھنا چاہے، موسیٰ کی گرفت دیکھنا چاہے، ایوب کا صبر دیکھنا چاہے، یوسف کا حسن دیکھنا چاہے، یا کا زہد دیکھنا چاہے اور مجھ محمد کی ہدایت دیکھنا چاہے تو فَلْيَنْظُرْ عَلَى وَجْهِ عَلِي بْنِ أَبِي طالب، تو وہ میرے علی کو دیکھ لے، اللہ نے یہ کمال تو میرے علی کو عطا کر دیے ہیں۔ یہ کس نے بتلایا؟ بولو بولو اونچا بولو ذرا، صحابہ نے، یہ صحابہ نے بتلایا۔ کتنی محبت ہے۔ سوموار کو حضور کا وصال ہوا ہے حضرت، بدھ والے دن سرکار کی تدفین ہوئی ہے، جمعرات یا ایک دن درمیان میں آیا، اس سے اگلا دن جمعہ ہے، اسلام کا پہلا خلیفہ سرکار کے ظاہری وصال کے بعد پہلا خطبہ دینے کے لیے ممبر رسول پر بیٹھا ہے، مسجد کھچا کھچ بھری ہے، ممبر کے بالکل سامنے حضرت علی بیٹھے، گود میں امام حسن ہے، صدیق اکبر ممبر پر جب بیٹھے تو ابو بکر نے بھی 2 لفظ بولے، الحمدللہ۔ آگے رب العالمین پڑھنا تھا نا، ابھی صرف یہ کہا الحمدللہ۔ امام حسن کی عمر تھی 7 سال، انہوں نے دیکھا مسجد بھی میرے نانا کی، ممبر بھی میرے نانے کا، لیکن نانا نہیں ہے، بولے نہیں حافظ، نانا نہیں ہے، ابو بکر کیوں بیٹھے؟ شہزادہ تھا، اٹھ کر کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہا اتریے میرے نانے کے ممبر سے۔ جسے رسول مصلی پر کھڑا کرے اسے کوئی اتار سکتا ہے؟ اور بولو یار ذرا، سنیو اتنے کمزور نہ بولو،
جرت تھی کسی کی ابو بکر کو مصلی سے ممبر سے اتار دے؟ جیسے رسول کھڑا کر گئے. امام حسن نے کہا اتریے میرے نانے کے ممبر سے. صدیق اکبر نے آگے رب العالمین نہ پڑھا, فوراً نیچے اترا, فوراً نیچے اترا. مسجد میں کوہرام مچ گیا, یہ کیا ہو گیا؟ حضور کے بعد پہلا خطبہ, خلیفہ نے بھی 2 لفظ کہے اور شہزادہ نے نیچے اتار دیا. حضرت علی پاک پریشان ہو, مولا علی اٹھ کر کھڑے ہوئے. آپ نے کہا ابو بکر مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں علی کی جان ہے, یہ پٹی میں نے اسے نہیں پڑھائی. یہ پٹی, یہ نہ سوچنا کہ میں نے اسے کہا تھا کہ تو ابو بکر کو ممبر سے اٹھا, یہ پٹی میں نے اسے نہیں پڑھائی. حضرت صدیق اکبر مسکرائے اور کہا علی مجھے بھی اس رب کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے, میرے دل میں یہ خیال بھی نہیں ہے, میرے دل میں خیال بھی نہیں ہے. تو حضرت علی نے کہا پھر آپ ممبر سے نیچے کیوں اترے ہیں؟ حضرت صدیق نے کہا ابھی بتلاتا ہوں. یہ کہہ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ابو بکر زمین پر بیٹھ گئے. آپ نے امام حسن کے دونوں ہاتھوں کو چوما, پھر امام حسن کے دونوں پیروں کو چوما. سبحان اللہ نہیں ہے, سبحان اللہ نہیں ہے آپ نے, سبحان اللہ. آپ نے امام حسن کے دونوں ہاتھوں کو چوما, پھر امام حسن کے دونوں پیروں کو چوما, اور پھر چوم کر اٹھے اور اٹھ کر ممبر پر جانے لگے. تو کہا علی میں اس لیے ممبر سے نیچے اترا ہوں کہ میں شہزادے کو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ شہزادے ممبر بھی تیرے نانے کا ہے, یہ غلام بھی تیرے نانے کا ہے نا, یہ غلام بھی تیرے نانے کا. یہ ہے صحابہ. حضرت عمر کا دور آیا, پہلا جہاد کیا امام حسن حسین نے, پہلے جہاد میں تشریف لے گئے. جب جنگ فتح ہوئی تو مال غنیمت آیا, اور علماء بیٹھے ہیں, یہ مسئلہ ہے کہ جو لوگ پہلے سے جنگیں لڑتے ہوں انہیں مال غنیمت میں 2 حصے ملتے ہیں, اور جو پہلی مرتبہ جہاد پر جائیں انہیں 1 حصہ ملتا ہے. لیکن جب تقسیم کی باری آئی تو حضرت عمر نے بیٹے کو دیا 1 حصہ, 500 دینار. امام حسن حسین کو پیش کیے 1,000 دینار. امام حسن حسین کو کتنے پیش کیے؟ 1,000 دینار. جب شہزادے اٹھے نا لے کر نکلے تو عبداللہ بن عمر نے کہا یہ کیا بات ہوئی, آپ امیر المومنین ہو, خلیفۃ المسلمین ہو, رسول اللہ کے جانشین ہو, مسئلہ تو یہ ہے کہ جو پہلے سے جنگ لڑتے ہوں ان کے 2 حصے, اور جو پہلی بار جائیں ان کا 1 حصہ. میں اس وقت بھی اسلام کے لیے جنگ لڑتا تھا جب یہ گلیوں میں کھیلتے تھے, آپ نے انہیں 2 حصے دیے, مجھے 1 حصہ دیا. جب یہ کہا تو حضرت عمر جلال میں آئے, آپ نے کہا اچھا تو ان کی برابری کرنا چاہتا ہے, تو ان کی برابری کرنا چاہتا ہے, تو ان کی برابری کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے جا پہلے ان کے نانے جیسا نانا لے کر آ, جا پہلے ان کی ماں جیسی ماں لے کر آ, جا پہلے ان کے باپ جیسا باپ لے کر آ. یہ بات کہہ کر نا پھر فتویٰ بھی خود دیا اور فرمایا سن تو صبح قیامت تک بھی پھرتا رہے, تجھے ان کے نانے جیسا نانا نہیں ملے گا. سنیو, بولو بولو, بولنا پڑے گا آپ کو, بولنا پڑے گا. تجھے ان کے نانے جیسا نانا نہیں ملے گا, تجھے ان کی ماں جیسی ماں نہیں ملے گی, تجھے ان کے باپ جیسا باپ نہیں ملے گا. اب حضرات علماء ذرا توجہ کریں, یہ حدیث یہیں تک بیان کی جاتی ہے لیکن میں آگے پڑھنے لگا ہوں. شہزادوں نے گھر جا کر مولا علی سے کہا آج چچا عمر نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, آج چچا عمر نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. تو حضرت علی نے خوش ہو کے کہا اب جاؤ اور جا کر انہیں میرا سلام دو, اور سلام دے کر کہو ہمارے ابا علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ میرے رسول نے فرمایا ان العمر سراج الجنہ, میرا عمر جنت کا چراغ ہے, میرا عمر جنت کا. امام حسن حسین علیہ السلام آئے, سلام پیش کیا اور کہا ہمارے ابا سلام دیتے ہیں, اور ہمارے ابا کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور نے فرمایا میرا عمر سراج ہے جنت کا, جنت کا چراغ ہے. جب یہ کہا نا حضرت عمر نے کہا اچھا, مولا علی نے کہا جی. آپ نے کہا لو یہ کاغذ اور قلم پکڑو, جاؤ ان سے کہو یہ لکھ کر دے دیں کہ حضور نے میرے بارے میں کہا ہے, یہ لکھ کر دے دیں. شہزادے گئے, مولا علی نے لکھا کہ حضور سے میں نے سنا, انہوں نے فرمایا تھا عمر جنت کا چراغ ہے. جب کاغذ واپس آیا نا حضرت عمر نے کہا یہ رکھ دو, جب میں دنیا سے جاؤں نا یہ رکا میرے سینے پر رکھ دینا, اس لیے کہ تحریر علی کی ہے اور فرمان رسول اللہ کا ہے. تو جو جنگ میں قانون بدل کر انہیں حصے زیادہ دیں وہ باغ کھا گئے تھے, جو حصے زیادہ دیں وہ باغ کھا گئے تھے. انہوں نے حق پر ڈاکہ ڈال لیا تھا, انہوں نے خلافت غصب کر لی تھی,
یہ یہود کی سازش ہے کہ جو کاروائی وہ صحابہ کے خلاف جنگ کے میدان میں نہ کر سکے، وہ انہوں نے مسلمانوں کے روپ کے اندر صحابہ کے خلاف یہ کاروائی تحریر اور تقریر کی صورت میں کی۔ یاد رکھنا، توجہ کرنا، آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ ان کی محبت کے بغیر بندہ مومن۔ اور یہ کس نے ہمیں بتلایا؟ صحابہ نے۔ حضور نے فرمایا تھا علی مومن تیرے بغیر رہ نہیں سکتا، منافق تیرے نزدیک آ نہیں سکتا۔ اور ان کی محبت مومن کے کلیجے میں ہوتی ہے، ایمان آتا ہی وہاں جہاں ان پنجتن کی محبت ہو۔ تو جنہیں حضور یہ حدیثیں سنا رہے تھے اور جن سے ہم تک پہنچی، ہمیں تو بڑی محبت ان سے ہے، تو جو حضور کے پہلے مخاطب ہیں، جنہوں نے خود نبی پاک سے سنی، انہیں محبت نہیں تھی۔ امام حسین علیہ السلام حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے، باہر بیٹا کھڑا تھا، انہوں نے پوچھا باہر کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا ابا جی اندر مصروف ہیں اور جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ طبری میں حدیث ہے۔ حضرت حسین نے سوچا اگر اپنا بیٹا اندر نہیں جا سکتا، میں تو علی کا بیٹا ہوں، اب واپس ہو گیا، اب گھر چلے گئے۔ حضرت عمر جب فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا عبداللہ بن عمر سے کوئی آیا تو نہیں تھا؟ انہوں نے کہا امام حسین علیہ السلام آئے تھے۔ آپ نے فرمایا تو نے اندر کیوں نہیں آنے دیا؟ انہوں نے کہا جناب نے تو فرمایا تھا کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ عمر کو جوتی یاد نہ رہی، عمر پاک کو جوتی یاد نہ، ننگے پاؤں مدینے کی گلیوں میں دوڑنے لگے، آئینہ حسین، حسین کدھر ہیں آئینہ حسین؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دروازے حسین پر پہنچے، دستک دی، شہزادے اندر سے نکلے۔ حضرت عمر نے کہا شہزادے آپ تشریف لائے تھے تو اندر کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا سگا بیٹا باہر کھڑا تھا، ہم نے سوچا اگر سگا بیٹا اندر نہیں جا سکتا، ہم تو علی کے بیٹے ہیں۔ حضرت عمر رونے لگے، کہا آپ نے خود کو میرے بیٹے کی جگہ رکھا، یہ کہہ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر نے اپنی پگڑی اتاری اور اپنی زلفوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور پکڑ کر کہا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہمارے سر پر تو یہ بال بھی تمہارے اور تمہارے گھر کے صدقے میں پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ مسجد کا کیا نام ہے؟ جامع مسجد فاروقی میں آنے والوں، جب تک تمہارا عقیدہ یہ نہ ہوا کہ یہ تن پر کپڑے بھی حسین کے بچوں کا صدقہ ہے، تمہاری نماز نہیں ہے، تمہارا ایمان قابل قبول۔ جب تک تمہارا عقیدہ یہ نہ ہوا کہ یہ تن پر کپڑے بھی جو ہیں وہ حسین پاک کے بچوں کا صدقہ ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، میں تھوڑا سا ذکر حسین کر کے گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں، توجہ کیجئے گا، توجہ۔ ولادت ہوئی، حضور چوم رہے تھے، میں عرض یہ کر رہا تھا آج امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے سے لوگ ہمیں منع کرتے، اور آپ کو پتہ ہے جب محرم کا چاند چڑھتا ہے تو ایک فرقے کی مسجدوں سے کیا تقریریں ہوتی ہیں؟ رونا حرام ہے، رونا حرام ہے، رونا نہیں چاہیے، سوگ نہیں کرنا چاہیے، غم نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب ربیع الاول کا چاند چڑھتا ہے تو انہی سپیکروں سے تقریر شروع ہو جاتی ہے تم خوشی کر رہے ہو یہاں تو رونا چاہیے، 12 ربیع الاول تو وفات کا دن ہے، تم جلوس نکال رہے ہو یہاں رونا چاہیے۔ عجیب شریعت ہے، محرم میں رونا حرام ہو جاتا ہے، ربیع الاول میں رونا جائز ہو جاتا ہے، عجیب شریعت ہے۔ یاد رکھیے گا، رونا اللہ کی رحمت ہے، لیکن منہ پر تمانچے مارنا، بال پھاڑنا، سینہ پیٹنا، حضور نے فرمایا جس نے یہ عمل کیے وہ میری امت میں سے نہیں۔ رونا رحمت ہے۔ جب حضور کے آخری صاحبزادے حضرت ابراہیم دنیا سے گئے، حضور زارو قطار رو رہے تھے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ آپ تو رونے سے منع کرتے ہیں تو آپ رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں رونا میرے رب کی رحمت ہے، لیکن میں ہائے وائے نہیں کرتا، میں ہائے وائے۔ امام حسین کو حضور چوم رہے تھے، اور کتنی محبت ہے، یقین کرو میں یہ بیان میں کیا ہوں، میری کیا اوقات ہے، یہ ہم سارے لوگ میں مل کر زندگیاں ختم ہو جائیں، حسین پاک کے فضائل ختم نہ۔ وہ ایک جنازے پر حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ امام حسین تشریف لے گئے، اس وقت چڑھتی جوانی تھی آپ کی، 16-17 سال عمر تھی۔ جب واپس ہٹے تو آپ نے فرمایا چاچا میں تھک گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا آپ مالک ہیں جیسے آپ کی مرضی۔ تو امام حسین ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، آپ نے نا اپنی ٹانگیں یوں سیدھی کر لی، جب یوں سیدھی کی نا تو حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ تھوڑی سی مٹی امام حسین کے قدموں مبارک سے لگی ہوئی تھی، تھوڑی سی مٹی قدم مبارک سے لگی ہوئی تھی، تو آپ نے اپنی پگڑی اتاری۔ بولیں 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 بولیں۔ ہمیں تو آج کوئی سید مل جانا تو ہم کہتے ہیں جیسی یہ نوٹ کے سلام کیتا تو پھر ساڑی مریائی تو رہ گئی نا، تو لوگ سانو خان آکھن تے اساں اے دے واسطے اٹھ کے کھڑے ہوئیے۔
یاد رکھنا حضور نے فرمایا جس نے میری اولاد میں سے کسی سید کی عزت کی قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر جاؤں. حضور نے فرمایا جس نے میری اولاد میں سے کسی سید کی ضرورت کو پورا کیا اور وہ میرا بیٹا دنیا میں اس کا بدلہ نہ دے سکا تو قیامت کے دن میں محمد اس کا بدلہ دوں گا. جو ہمارے بچوں کی خیر مانگے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ بولو یار، بولنا پڑے گا. تو جو حضور کی اولاد کی خیر مانگے، بولیں 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 بولیں، جو حضور کی آل کی خیر مانگے. اب حضرت ابو ہریرہ نے نا اپنی پگڑی کھولی اور کھول کر جب امام حسین پاک کے پاؤں مبارک سے مٹی جدا کرنے لگے نا، دیکھیں میں نے صاف کرنے کا لفظ نہیں بولا، میں نے صاف کرنے کا لفظ نہیں بولا، مٹی کو توجہ کیجئے گا، توجہ. یہ امام حسن علیہ السلام اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب صلح ہو گئی تھی نا، تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت امام حسن سے ملنے کے لیے آئے. جب یہ ملنے کے لیے آئے نا تو 6 لاکھ درہم، کتنے؟ بولیں بولیں، آپ تو بول نہیں سکتے تو آپ نے دینا کسی کو کیا ہے؟ پیسے پڑھائیں ادھر کدھر نے پیسے دے وے جی ارا. 6 لاکھ درہم انہوں نے یوں امام حسن کو پیش کیے جیسے مرید اپنے پیر کو نذرانہ پیش کرتا ہے، جیسے مرید اپنے پیر کو نذرانہ پیش کرتا ہے. لیکن جب امیر معاویہ پیش کرنے لگے تو دل میں یہ خیال آیا کہ کون دیتا ہوگا 6 لاکھ؟ آج بھی بہت بڑی رقم ہے، آج بھی. بولو بولو. اچھا آپ نہ بولیں، میں بھی تقریر اب 2 گھنٹے کروں گا اور نہ بولیں. بالکل بالکل قسم والی بات ہے، میں کوئی نہیں تھکیا شکیا، میں بھی پورے 2 گھنٹے تقریر کروں گا. ہاں جی جان چھڑانی تو پھر بولو ذرا. 6 لاکھ آج بھی بہت بڑی رقم ہے. لیکن جب امیر معاویہ پیش کرنے لگے تو دل میں خیال آیا کون دیتا ہوگا 6 لاکھ؟ یہ 6 لاکھ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میری ماں ہندہ ہے اور ہندہ بڑی سخی عورت تھی. اس عورت کا کردار اپنی جگہ، لیکن وہ مکہ کی امیر ترین عورت تھی. اور ماں تو ہر کسی کو اپنی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کون دیتا ہوگا 6 لاکھ؟ یہ 6 لاکھ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میری ماں ہندہ تھی، ہندہ بڑی سخی عورت تھی. انہوں نے 6 لاکھ کا نذرانہ پیش کیا. امام حسن نے مسکرا کر قبول کر لیا، تھیلی اپنے ساتھ رکھ لی. امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھ گئے. چند منٹ گزرے، ایک حبشی غلام آپ کے حجرے میں داخل ہوا. اس نے شہزادے کو سلام کیا، پھر آگے بڑھ کر اس نے دونوں ہاتھوں کو چوما، پھر اس نے دونوں پیروں کو چوما. پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کے ہاتھ اور پاؤں چومنا یہ حسن پاک اور حسین پاک کے غلاموں کا طریقہ ہے. اس نے شہزادے کے دونوں ہاتھوں کو چوما، پھر اس نے دونوں پیروں کو چوما، اور جب پاؤں چومے نا تو اس نے دیکھا امام حسن کی جو نالین مبارک تھی نا وہ ساتھ پڑی تھی. تو اس نے امام حسن کی نالین اٹھائی اور اپنی قمیض کا دامن پکڑا. دامن پکڑ کے نا اس نے اوپر پھیرا، اس نیت سے نہیں کہ میں اسے صاف کر رہا ہوں، اس نیت سے کہ اس نالین کی برکت میرے کپڑوں میں آ جائے. اس نیت سے نہیں کہ صاف کر رہا ہوں، اس نیت سے کہ اس کی برکت میرے کپڑوں میں آ جائے. اس نے جب پھیری نا دامن اپنا پھیرا قمیض کا. اب میں نے تو یہ پہنی ہے نا توپ، اگر کرتا پہنا ہوتا تو اس کا دامن میں آرام سے اٹھا لیتا. تو پھیرا نا تو وہ چمکی. جب اس نے نالین نیچے رکھی نا تو امام حسن نے مسکرا کے وہ 6 لاکھ کی تھیلی اس غلام کو عطا کر دی. وہ 6 لاکھ کی تھیلی اس غلام کو عطا کر دی. غلام تھیلی لے کے جب نکلا نا باہر تو مسکرا کے اپنے امیر معاویہ کو دیکھا اور دیکھ کر کہا معاویہ کیا سوچا تھا تو نے؟ کون دیتا ہوگا 6 لاکھ؟ یہ 6 لاکھ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میری ماں ہندہ ہے. تو آپ نے فرمایا سن، تیری ماں ہندہ ہے تو میری ماں فاطمہ ہے. نہیں 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 نہیں، جو ان کا کھاتا ہے نا وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہ سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہ سبحان اللہ، اور سینے کا زور لگا کر کہ سبحان. آپ نے فرمایا سن، تیری ماں ہندہ ہے تو میری ماں فاطمہ ہے. ارے اتنی رقم تو ہم اپنی جوتی پر کپڑا مارنے والے کو دے دیتے ہیں. یہ ہیں شہزادے، یہ ہیں شہزادے، یہ ہیں امام حسن. تو جب انہوں نے پگڑی اتاری نا اور مٹی جدا کرنے لگے تو آپ نے یکدم پاؤں مبارک پیچھے کھینچا اور کہا چاچا تم میرے نانے کا بوڑھا صحابی ہے، یہ کیا کرتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھ باندھے اور کہا شہزادے مجھے منع نہ کیجیے،
مجھے منع نہ کیجیے، اس لیے کہ جو میں تمہاری شان جانتا ہوں، اگر ان دنیا والوں کو پتہ چل جائے تو یہ تمہیں زمین پر قدم نہ رکھنے دیں، اپنی پلکوں پر تمہارے قدم رکھیں۔ پتہ چلا پھر ساری شان تو بیان بھی نہیں ہوئی، ساری شان تو اب حضور چوم رہے تھے، پیار کر رہے تھے، جبریل آئے، انہوں نے کہا یہ بہت پیارے ہیں، فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا پھر یہ جس سے اتنی محبت کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، انہیں امت بے دردی سے کربلا میں پیاسا شہید کرے گی، اجازت ہو تو میں کربلا کی مٹی پیش کروں؟ حضور نے کہا اجازت ہے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھایا، کربلا کی مٹی حضور کو پیش کی، یا رسول اللہ یہ اس میدان کی مٹی۔ نبی پاک نے سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور نے سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور رونے لگے اور پھر ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے کہا یہ اللہم آت الحسین صبرا واجرا، یا اللہ جب میرے حسین پر وہ وقت آئے اسے صبر بھی دینا، اسے اجر بھی دینا۔ جامع مسجد فروکی والوں، میں تقریر کے آخری حصے پہ آ گیا ہوں، تھوڑا سا اب میرے ساتھ ملنا اور میری بات کا جواب دینا۔ یہ معراج کی شب میں نمازیں کتنی فرض ہوئی تھیں؟ بولیے، کتنی مرتبہ حضور تشریف لے گئے؟ کتنی رہ گئی؟ اچھا، امت کی خاطر 9 مرتبہ گئے، حسین کے لیے 1 مرتبہ بھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ جب جبریل نے کہا امت پیاسا بے دردی سے شہید کرے گی، حضور کہہ دیتے کہ ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں، ہمیں یہ منظور نہیں ہے، بدل میرے بیٹے کا مقدر۔ جس نبی کے دل کے خیال سے کعبہ بدل جاتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دیتے، تو حسین کی تقدیر نہیں بدل سکتی تھی۔ بھائی جے توڑے کو وابی بیٹھیں تو چپ کریں، اور جو سننی ہے پھر اس کا تو عقیدہ یہی ہے نا کہ حضور کے چاہنے سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے، بس جس کے دل کے ارادے سے کعبہ بدلے وہ ہاتھ اٹھا دیتے۔ تقدیر بدل جانی تھی کہ نہیں؟ لیکن نہیں، امت کے لیے 9 مرتبہ گئے، حسین کے لیے 1 مرتبہ بھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ امت زیادہ پیاری ہے، حسین پیارا نہیں ہے؟ نہیں، حسین زیادہ پیارا ہے، حسین زیادہ پیارا ہے، لیکن امت کے لیے 9 چکر، حسین کے لیے 1 مرتبہ بھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ بات کیا تھی؟ وہ جو 9 چکر لگائے تھے نا، ہر چکر میں جا کر کہا تھا میری امت کمزور ہے، میری امت، ہر چکر میں کہا تھا میری امت مہربانی کیجئے، میری امت کمزور ہے۔ 9 مرتبہ گئے، 9 مرتبہ کہا میری امت کمزور ہے، لیکن جب جبریل نے خبر دی تو یہاں ہاتھ نہ اٹھائے، اس لیے حضور جانتے تھے کہ امت کمزور ہے لیکن میرا حسین کمزور نہیں ہے۔ نہیں، جو پیر حسین کا نوکر ہے نا، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہے واہ حسین، سینے کا زور لگا کر بولو واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ حضور جانتے تھے امت کمزور ہے لیکن میرا حسین، یہی وجہ ہے سید ڈگمگایا نہیں ہے، سید گھبرایا۔ یہاں ایک مر جائے نا، ایک ہوتا ہے، دوستوں میں کسی کا باپ فوت ہو گیا، 3 دن بعد پتہ چلا، فیتہ دینے کے لیے گئے، یار ابا فوت ہو گیا تو دسیا ہی کوئی نہ سانو۔ اس آکھیا مینوں ہوش ہی کوئی نہیں سی، مرا بھی اپنی آئی سے ہو، ہسپتال میں بیمار رہ کر مرا ہو اور 100 سال کا ہو، تو اس کی اولاد کو ہوش بھول جاتے ہیں کہ نہیں بھول جاتے؟ بولو یار ذرا بولو، بھول جاتے ہیں نا۔ لیکن 71 لاشیں، کتنے لاشیں؟ 71 لاشیں اٹھا کر بھی سید نماز نہیں بھولا، سید نانے کا وعدہ نہیں بھولا، ڈگمگایا نہیں، گھبرایا نہیں۔ 9 محرم کو آپ نے حضرت عباس کو اپنے ساتھ لیا اور خیمے کے پیچھے جا کر نا تلوار ماری زمین پر، زمین پھٹ گئی، نیچے پانی چل رہا تھا۔ آپ نے کہا سن، مسئلہ پانی کا نہیں ہے یار، فاروقی مسجد میں آنے والوں میں کتنے ولیوں کا نام لوں جنہوں نے ایڑی ماری تو چشمہ نکل آیا، میں کتنے پیروں کا تمہارے سامنے نام لوں جنہوں نے کھونڈا مارا تو چشمہ نکل آیا۔ تو جس کا نام لینے سے ولی ولی بنتے ہیں۔ حسین غریب نہیں ہے، حسین مجبور نہیں ہے، حسین مجبور نہیں ہے، بے بس نہیں ہے، حسین بادشاہ ہے۔ اور یہ کسی ملا یا مفتی یا ذاکر کی بولی نہیں، یہ اس سید کی بولی ہے جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تھا، اور 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے نے کیا کہا تھا؟ شاہ
ہاں بولیں بولیں، نام لیں شاہ بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ غریب نہیں ہے، بے بس نہیں ہے، مجبور نہیں ہے۔ آپ نے کہا بات سن، مسئلہ پانی کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم پیاسے اس کے دربار میں حاضر ہیں۔ 2-3 باتیں سن لیں، تقریر ختم۔ پوری دنیا میں یہ قانون ہے، جب 2 ملکوں میں جنگ چھڑ جائے نا، 2 ملکوں میں جنگ چھڑ جائے تو پرانے فوجی ڈیوٹی پر واپس بلا لیے جاتے ہیں، ریٹائرڈ فوجی ڈیوٹی پر آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے؟ جی میں تسی ہن تقریر سن کے ریٹائر ہوئے بیٹھے ہو نا، انج ہی ریٹائر ہوندے نے وہ بھی۔ ریٹائر فوجی آ جاتے ہیں نا ڈیوٹی پر واپس، نئی بھرتی کھل جاتی ہے، اعلان ہوتا ہے ملک کی سرحدوں کا خطرہ ہے، دشمن نے حملہ کر دیا ہے، ہر 18 سال کا جوان فوج میں بھرتی ہو، ارد گرد کے پڑوسی ملکوں سے، دوستوں سے مدد مانگی جاتی ہے کہ نہیں؟ صبح ازل سے صبح قیامت تک یہی قانون ہے اور یہ رہے گا۔ جب بھی 2 ملکوں کی جنگ ہوگی فوجیں اکٹھی کی جائیں گی، پرانے فوجیوں کو بلایا جائے گا، نئی بھرتی کھلے گی۔ لیکن چشم فلک نے ایک منظر وہ بھی دیکھا تھا کہ جب کربلا میں 10 محرم کی رات آئی تو میرے حسین نے اپنے خیمہ میں مٹھی بھر ساتھیوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ تم میں سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو میں اسے اجازت دیتا ہوں، وہ واپس جا سکتا ہے۔ لیکن کوئی نہ اٹھا، کوئی۔ میرے امام نے سوچا شاید اس لیے نہیں جاتے کہ آج مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو قیامت تک لوگ لعنتیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا سنو، میں اہل بیت کی بیویاں تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، ان کے پہرے کے بہانے نکل جاؤ۔ پھر بھی کوئی نہ اٹھا تو امام نے سوچا شاید اس لیے نہیں جاتے کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں اور یہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا علی اکبر چراغ بجھا دے۔ فرمایا میں چراغ بجھانے لگا ہوں، جس نے جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ پھر میرے مولا نے چراغ بجھا دیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلایا تو ان میں سے گیا کوئی نہیں تھا۔ ہم انہی کی اولاد ہیں جو مسجد میں بیٹھ کر ذکر کر رہی ہے، جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا وہ گلیوں میں ہیں، جو خیمے میں تھے وہ آج بھی مسجد میں، وہ آج بھی مسجد میں۔ تو گیا کوئی نہیں تھا، لیکن ایک تبدیلی آ گئی۔ بوڑھوں نے اپنی چادریں کندھوں سے اٹھا کر اپنی جھکی ہوئی کمروں کے گرد کس کے باندھ لی تاکہ جھکی ہوئی کمریں سیدھی نظر آئیں۔ نوجوانوں نے اپنی تلواریں نیام سے نکال کر نیامیں توڑ دیں، اور بچے جو تھے نا وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ قد اونچا نظر آئے۔ ایک چراغ میرے حسین نے بجھایا تھا، بدلے میں وفا کے 72 چراغ روشن ہو گئے، 72 چراغ ہو گئے۔ اب جب میرے امام نے دیکھا نا یہ جاتے نہیں تو آپ نے فرمایا ارفعوا رؤسکم، ذرا اپنے سروں کو اٹھاؤ۔ جب انہوں نے سر اٹھائے تو خیمے کی چھت نہیں تھی، نہ آسمان کا سائبان تھا، سامنے جنت تھی، جنت میں ہر شہید کا مکان تھا۔ فرمایا وہ تمہارے جنت میں مکان موجود ہے۔ جو زمین پر بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کو جنت دے رہا ہے وہ غریب ہے؟ بولیں 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 ذرا بولیں، غریب ہے وہ غریب ہے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، توجہ۔ یہ کہنا کہ وہ جناب مجبور تھے، بے بس تھے، نہیں، بالکل مجبور نہیں تھے۔ جب عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر نے کہا نہ جاؤ، یہ کوفے والے جو ہیں یہ کوفی لا یوفی، یہ اتوار نہیں ہے ان کا، تو آپ نے کیا کہا تھا میں جا نہیں رہا ہوں، مجھے لے جایا جا رہا ہے، مجھے لے جایا جا رہا ہے۔ ایک ایک قربانی دی ہے۔ توجہ کرنا، توجہ، بس آخری جملے ہیں میرے۔ یہ موت جو ہے نا یہ بڑی دردناک ہوتی ہے، اس سے بڑا ڈر لگتا ہے، اس سے بڑا بولیے 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 ڈر لگتا ہے نا۔ اے دیکھو کتنا ڈر ہے، تسی بول دے نہیں پہ، حالانکہ میں نے موت کا نام لیا، یہاں آئی کوئی نہیں ہے، اتنا ڈر ہے آپ کو۔ ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ بول لو تو صحیح ہے، لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کوئی لنگر کا انتظام ہے؟ اچھا ہے، لنگر کا انتظام بھی ہے، بول لو بولو، شاباش، بولو بولو، سنیوں کی کمزوری ہے نا لنگر، بولو۔ ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ موت یہ ڈراتی ہے، یہ بڑی خوفناک ہے۔
اس نے بڑے بڑے پہلوانوں کے پتے پانی کر دیے اور یہ اتنی زبردست ہے، جب آ جاتی ہے تو خالی نہیں جاتی، یہ ڈراتی ہے، اسے عادت ہے ڈرانے کی۔ لیکن 10 محرم کو کہ صبح جب یہ میرے امام کے خیمے میں آئی نا، یہ آئی تو ڈرانے تھی مگر خود ڈر گئی۔ صرف حسینی بندہ بولے، حسینی بندہ۔ یہ آئی تو ڈرانے تھی مگر خود ڈر گئی۔ یہ مارنے آئی تھی لیکن مار نہ سکی۔ یہ مارنے آئی تھی، بولنا پڑے گا، مار نہ سکی، ڈرانے آئی تھی، ڈر گئی۔ کیوں؟ اس نے دیکھا حسین کے بچوں نے موت کو کھلونا بنا لیا۔ بچوں کو کس چیز سے محبت ہوتی ہے؟ کھلونوں سے۔ جب یہ علی اصغر کو لے کر چلے تھے نا مولا، تو حضرت ام رباب نے کہا تھا اس کو نہیں امام رکی ہے، آپ رک گئے۔ آپ نے کہا ذرا واپس تو علی اصغر کو۔ علی اصغر کو ماں نے لیا اندر سے جا کر، انہوں نے چہرہ دھویا، سر میں تیل لگایا، آنکھوں میں سرما لگایا، نیا کرتا پہنایا، گلے کے بٹن کھولے، بازو تھوڑے سے اوپر کیے، کمر سے رومال باندھا اور لا کر میر مولا حسین کی ہتھیلی پر جب دیا نا، تو امام نے دیکھا کرتا نیا ہے، سر پر تیل ہے، آنکھوں میں سرما ہے، قمیض کے بٹن کھلے ہیں، بازو اوپر چڑھے ہیں، کمر سے کمر بند بنا ہے۔ تو آپ نے کہا ام رباب یہ تو نے میرے اصغر کا کیا حال بنا دیا ہے؟ تو ام رباب نے کہا مولا میں نے اسے نیا کرتا پہنایا ہے، میں نے اسے سرما لگایا ہے، میں نے اسے تیل زلفوں میں سنوارا ہے، میں نے اس کے بازو کھولے ہیں اور اس کی قمیض کے بٹن واہ کیے ہیں، اس لیے کہ میں علی اصغر کو مظلوم بنا کر نہیں مجاہد بنا کر بھیجنا چاہتی ہوں۔ یہ ہے کردار حسین، یہ ہے مقام حسین۔ وہ جو گھٹنے ٹیک کر رویا ہے وہ ہمارا حسین نہیں ہے، وہ جو خیمے کی تنابیں پکڑ کر رویا وہ ہمارا حسین نہیں ہے، وہ جو ماتھا پیٹتا رہے وہ ہمارا حسین نہیں ہے۔ ہمارا حسین وہ ہے کہ جو 6 مہینے کے علی اصغر کو لے کر چلا تو یہ کہتا ہوا جا رہا تھا مولا میرے 2 طرح کے بچے تیری راہ میں آئے، جو جوان تھے وہ گھوڑوں پر چڑھ کر آئے، وہ علی اکبر و قاسم تھے، اور جو کم سن تھے وہ چل کر آئے، جو اون و محمد تھے۔ یہ تیرا تیسرا وہ بیٹا ہے، نہ چڑھ کر آ سکتا ہے نہ چل کر آ سکتا ہے، میں اسے ہاتھوں پر اٹھا کر تیرے دربار میں لے آیا۔ ہمارا حسین بزدل نہیں، رونے والا نہیں، گھبرانے والا نہیں، ماتھا پیٹنے والا نہیں۔ اگر یہی کام حسین نے کیے تو پھر صبر کسے کہتے ہیں؟ پھر صبر کسے کہتے ہیں؟ منہ پیٹنے کو صبر کہتے ہیں؟ رونے کو صبر کہتے ہیں؟ نہیں، یہ وہ حسین ہے، رویا نہیں۔ اس لیے وہ سیم چشتی نے کہا جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین۔ یہاں باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، 18 سال کے بیٹے کا لاشا اٹھانا آسان کام ہے؟ 18 سال کے بیٹے کا لاشا اٹھا کر لائے، خود بھی نہیں روئے، انہیں بھی تلقین کی، پھر 6 مہینے کا بھی شہید کروایا، پھر بھی نہیں روئے، پھر بھی بیعت نہیں کی، پھر گئے لڑنے کے لیے، گئے کہ نہیں گئے؟ سر کٹا دیا، لیکن یزید کی بیعت نہیں کی۔ یہ حسین ہے۔ قیامت تک جو شخص بھی ظالم حاکم کے سامنے نکلے گا، اب مولوی فضل الرحمان نکلا تھا نا عمران خان کے پیچھے، ابھی اٹھائیں یوٹیوب اس کا انٹرویو نکالیں، اسے ایک صحابی نے، صحافی انٹرویو لے رہے تھے، اس نے کہا مجھے ایک مفتی نے فون کیا، اس نے کہا یہ تم خلیفہ وقت کے خلاف نکلے ہو، یہ خروج نہیں؟ تو میں نے اسے کہا یہ خروج نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا خروج تب ہوتا ہے کہ جب بیعت کی جائے، تو ہم نے عمران کی بیعت نہیں کی، ہم حسین کے رستے پر ہیں، جس طرح حسین نے بیعت نہیں کی تھی اسی طرح ہم نے بھی بیعت نہیں کی۔ لوگ اپنی کرسی کے لیے نکلیں گے تو تب بھی نام حسین کا ہی لیں گے۔ اگر سید روتا ڈگمگاتا کوئی نام لیتا، توجہ کیجئے گا میرے آخری جملے، موت نے دیکھا، حسین کے بچوں نے موت کو کھلونا، حسین کے جوانوں نے موت کو دوست بنا لیا، حسین کے بوڑھوں نے موت کو اپنی داڑیوں کا خضاب بنا لیا۔ اس نے کہا ڈرانے آئی تھی لیکن ڈر گئی، مارنے آئی تھی، بولیں ذرا، مارنے آئی تھی لیکن مار۔ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی، جو زندہ ہیں وہ بولیں، حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی، جو اپنی کمائی کھاتا ہے وہ ہاتھ نیچے رکھے، جو مولا حسین کا لنگر کھاتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی، علی اکبر کل بھی زندہ تھے، علی اکبر آج بھی زندہ ہے، عباس کل بھی زندہ تھے، عباس آج بھی زندہ ہے، اصغر کل بھی زندہ تھا، اصغر آج بھی زندہ ہے، اور کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، حبیب ابن مظاہر کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، مسلم بن اوسجا کل بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ سنیے
مارنے آئی تھی، مار نہ سکی، ڈری، پیچھے ہٹی، پیچھے ہٹی. اس نے ہاتھ باندھے، اس نے کہا حسین میں ڈرانے آئی تھی لیکن ڈر گئی ہوں، میں مارنے آئی تھی لیکن مار نہیں سکی، لہٰذا واپس جا رہی ہوں، لیکن اتنا کہوں گی کہ اے حسین جہاں تو ہوگا یہ تیرے چاہنے والے ہوں گے، جہاں تو ہوگا آج کے بعد جہاں تو ہوگا یہ تیرے چاہنے والے ہوں گے. آؤں گی ضرور لیکن مارنے کے لیے نہیں آؤں گی، صرف سلام کرنے کے لیے آؤں گی، مارنے نہیں آؤں گی صرف. یہی وجہ ہے عبد القادر جیلانی زندہ ہے. بولیے بولیے بولیے. عبد القادر جیلانی اجمیر کا خواجہ، لاہور کا داتا، سلطان باہو، میرے علی شاہ، پیر جماعت علی شاہ زندہ ہے. گولڑے والا، پاک پتن والا. یہ سنی بڑا سیانہ ہے، یہ مردوں کے پاس نہیں جاتا، یہ زندوں کے پاس جاتا ہے. یہ مرے ہووں کے پاس نہیں جاتا، یہ زندوں کے پاس جاتا ہے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، گفتگو کرنے کو تو بہت ہے. ایک حدیث میں نے آخر میں پڑھنی ہے تاکہ آپ کے ایمان کو اور جلا مل جائے. صحابہ میں سے سب سے امیر صحابی کا نام ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. سب سے امیر صحابی کا کیا نام ہے؟ سخی حضرت عثمان غنی ہیں. لیکن میں پیسے کی بات کر رہا ہوں. سب سے زیادہ دولت والا کون ہے؟ بولیں بولیں بولیں. عبد الرحمن بن عوف. روایت کرنے والے کا نام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب مسجد میں حضور کے اندر تھک گئے ہیں. آپ میرا خیال ہے اچھا چلیں شکر ہے جنہ تسی آکھے نا انہ کہ میں بھی تھکے ہاں. بس چلو ادو اد کام میں بس یہ آخری حدیث ہے، اس کے بعد نہیں. ویسے مولویاں دی آخری گل تے ہوندی نہیں، آخری وچوں ہی آخری نکل آندی ہے، لیکن یہ دی فائنل آخری ہے، یہ بالکل آخری ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو بشیر سعیدی صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ آئیں، تو شاید ہم 12 ربیع الاول کو یہاں آئیں تو پھر جو باقی تقریر ہے پھر وہ تب کریں گے. اب آپ توجہ کیجئے گا، توجہ. حضرت عمر فرماتے ہیں حضور کے صحابہ نا حضور کے انتظار میں تھے. اچانک نبی پاک تشریف لے. اللہ آپ سب کو مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے. مدینہ شریف میں جو حضور کے گھر کا دروازہ ہے نا وہ ایسی ہے جیسے یہ کھڑکی ہے. یہاں منبر ہے، محراب ہے، اور حضور کا دروازہ ایسے ہے، اور مولا علی کا دروازہ ایسے ہے جیسے وہ دوسری کھڑکی ہے. 2 دروازے مسجد میں تھے، 2 باہر گلی میں تھے. وہ گلی والے ابھی بھی ہیں. اگر آپ کبھی جائیں نا حضور کے روضے پر تو جہاں سے لوگ سلام کر کے نکل رہے ہوتے ہیں نا اس سے کہتے ہیں باب بقی. اس سے پیچھے والے دروازے کا نام ہے باب جبریل. باب جبریل اور باب بقی کے درمیان آپ دیکھیں گے ایک دیوار بنی ہوئی ہے. اس دیوار کے اندر 2 کھڑکیاں نظر آتی ہیں. ایک کھڑکی کے اوپر ان اللہ و ملائکتہ، یہ آیت گولڈن رنگ میں لکھی ہوئی ہے. دوسری کھڑکی سادہ ہے. یہ جو آیت والی کھڑکی ہے یہ اس مقام پر ہے جہاں حضور کا گلی کی طرف دروازہ تھا، اور وہ جو سادہ کھڑکی ہے وہ اس مقام پر ہے جہاں مولا علی کا دروازہ تھا. کیونکہ حضور نے حضرت زہرا کا گھر اپنے ساتھ بنایا تھا نا. ان کا گھر گنبد خضرا میں، حضرت عائشہ کے حجرے میں مزاریں، حضرت فاطمہ کا گھر جو ہے وہ ان 3 طرف والی جو سبز لکڑی کی جالیاں ان کے اندر. حضور نے درمیان میں روشن دان رکھا ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ جب ایک رات امام حسین روئے نا تو حضور نے دستک دی اور کہا یہ کیوں روتا ہے. انہوں نے عرض کی ابا میں چپ کراتی ہوں. حضور نے فرمایا تھا فاطمہ حسین کو نہ رونے دیا کر، جب یہ روتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف. تو جو بچپن میں حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتے، جب کربلا میں تلواریں چل رہی تھیں، جب کربلا میں ظلم دیکھو نا یار، ابھی بھی میں یزید پر لعنت نہ بھیجوں کہ قتل کرنا تو دور کی بات ہے. جب یہ سارے شہید ہو گئے تھے نا تو 71 لاشیں رکھ کے انہوں نے گھوڑے اوپر دوڑا ہے. حضرت زینب جب رات کے وقت آئی تھی نا امام حسین کے مزار کی لاش پر تو 70 لاشوں کے ساتھ سر تھے. واحد ایک حسین کی لاش تھی جس کے ساتھ سر نہیں تھا. اور جب علی کی بیٹی نے حسین کے جسم پر ہاتھ رکھا تو امام کی کوئی ہڈی سلامت نہیں تھی. گھوڑوں کی ٹاپوں سے جسم رون دیا ہے. تھوڑی قربانی ہے، اتنی بڑی قربانی بھی کوئی دے سکتا ہے. صبح ازل سے صبح قیامت تک جیسی قربانی مولا حسین نے دیا ہے
پوری کائنات میں کوئی ایسی قربانی نہیں دے سکتا۔ آج یہ مسجدیں سلامت ہیں تو حسین کا صدقہ، یہ اذانیں ہوتی ہیں تو حسین کا صدقہ، یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو حسین کا صدقہ، یہ نبی کا میلاد ہے تو حسین کا صدقہ۔ ارے رب کی عزت کی قسم سب کچھ دے دیا لیکن دین بچا گئے۔ توجہ کرنا، بس آخری حدیث میں پڑھو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضور تشریف لے، طریقہ یہ تھا کہ جب حضور آتے تھے نا تو فوراً شہزادے بھی ساتھ آتے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور آئے لیکن شہزادے نہیں تھے۔ نبی پاک نے جب دیکھا نا کہ میرے شہزادے نہیں ہیں تو حضور نے فرمایا اینا علی، علی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا علی جاؤ اور میرے بیٹوں کو لے آؤ، جاؤ اور میرے، تو مولا علی تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو شہزادے ساتھ نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا علی میرے بیٹوں کو کیوں نہیں لائے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے ابھی کھانا نہیں کھایا ہے، انہوں نے ابھی۔ حضور نے فرمایا علی جاؤ اور میری فاطمہ سے کہو میرے بچوں کو جلدی سے کھانا کھلا دے۔ حضور بھی ان کی جدائی برداشت نہیں کرتے، میرے بیٹوں کو جلدی سے کھانا کھلا دے۔ جب حضور نے یہ فرمایا نا تو مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کھانا تو کھلا دیں اگر کھانا ہو تو، کھانا تو کھلا دیں اگر کھانا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بے بس ہیں یا مجبور ہیں یا ان کے پاس تھا کچھ نہیں، یہ جو ہمارے گھروں میں پکتا ہے نا وہ بھی ان کا صدقہ پک رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا آج کسی کی قسمت جگائی جائے گی۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا نا حضرت علی نے فرمایا حضور کھانا تو کھلا دیں اگر کھانا ہو تو کہتے ہیں میں مسجد کے دروازے کی طرف دوڑا۔ فرماتے ہیں میں ابھی جوتیوں میں پہنچا تھا، میں نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف گلی کا موڑ بھی مڑ چکے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں واپس آ گیا، تھوڑی دیر گزری تو حضرت عبد الرحمن آئے، انہوں نے 2 پراٹھے حضور کو پیش کیے۔ نبی پاک اٹھ کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے وہ 2 پراٹھے سیدہ کو عطا کیے۔ سیدہ نے ایک امام حسن کو دیا، ایک امام حسین کو دیا۔ جب شہزادوں نے پراٹھا کھایا نا تو ان کی بھوک مٹی تو وہ مسکرانے لگے۔ جب وہ مسکرائے تو انہیں دیکھ کر سیدہ مسکرائیں، جب سیدہ مسکرائیں تو حضرت عمر کہتے ہیں انہیں دیکھ کر حضور مسکرانے لگے۔ فرماتے ہیں جب حضور مسکرایا نا تو حضور نے آسمان کی طرف دیکھا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ مسکرا رہے ہیں اور آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میرے بچے بھوکے تھے، عبد الرحمن نے پراٹھے پیش کیے، ان کی بھوک مٹی تو وہ خوش ہوئے، جب وہ خوش ہوئے تو انہیں دیکھ کر فاطمہ خوش ہوئی، جب فاطمہ خوش ہوئی تو میں محمد خوش ہوا۔ میں آسمان کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میں یہاں مسکرا رہا ہوں، میرا رب وہاں مسکرا رہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ کہہ کر حضور نے فرمایا ٹال عبد الرحمن ادھر آؤ۔ کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن اٹھے، وہ حضور کے قریب گئے۔ حضور نے فرمایا عبد الرحمن تو نے میرے بچوں کو خوش کیا، وہ خوش ہوئے تو ان کی ماں خوش ہوئی، ان کی ماں خوش ہوئی تو میں محمد خوش ہوا، میں خوش ہوا تو میرا رب خوش ہوا۔ جا آج کے بعد تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، آج کے بعد تجھ سے۔ اب حدیث یہاں ختم ہوگی لیکن میں نتیجہ نہ دوں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے، وقت گزر گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کے آخری وقت آئے، حضرت جابر بن عبداللہ سے ان کی گوڑی یاری تھی، انہوں نے حضرت جابر کو پیغام بھیجا جلدی آؤ میرا آخری وقت ہے۔ حضرت جابر کہتے جب میں پہنچا تو وہ آخری وقت تھا ان کا۔ انہوں نے کہا جابر ایسے کر، میری 80,000 بکریاں ہیں، ان میں سے 10,000 بکریاں اللہ کے نام پر بانٹ دے۔ توڑے کول تو سبحان اللہ نہیں ہوئی نا تے بکری تو کہہ دینی، 10,000 بکریاں بانٹ دے۔ حضرت جابر کہتے میں گیا 10,000 بکریاں بانٹ کے آیا، مجھے کہنے لگے میرے اونٹوں میں سے 3,000 اونٹ بھی اللہ کے نام پر بانٹ دے۔ کہتے ہیں میں گیا 3,000 اونٹ باندھ کر آیا، مجھے کہنے لگے میرے گھوڑوں میں سے 2,000 گھوڑے بھی خیرات کر دے۔ کہتے ہیں 2,000 گھوڑے میں خیرات کر کے آیا، مجھے فرمانے لگے 4 میری بیوی ہیں، 10,000 دینار انہیں دے اور 40,000 دینار اللہ کے نام پر بانٹ دے۔ کہتے ہیں میں نے بیویوں کو 10,000 دینار دیے، 40,000 دینار تقسیم کر کے آیا تو مجھے کہنے لگے اندر میرا سونا ہے، ذرا میرا سونا تو نکالا۔ حضرت جابر کہتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے کلہاڑوں کے ساتھ سونا کاٹا۔ سونارا کس چیز سے کاٹتا ہے؟ کٹر سے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کلہاڑوں کے ساتھ سونا کاٹا، میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، میں نے کلہاڑا وہیں رکھا، میں واپس آیا، میں نے کہا اوے عبد الرحمن اتنی بکریاں، اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے، اتنی اشرفیاں، اتنا سونا، یہ مال کہاں سے اکٹھا کیا؟ تو کہتے ہیں عبد الرحمن کی آنکھوں میں 2 آنسو آئے، انہوں نے میری طرف نگاہ کی اور مجھے کہنے لگے
تو اس محفل میں نہیں تھا جہاں میں نے 2 پراٹھے شہزادوں کو پیش کیے تھے؟ زبان اللہ نہیں آئی، انہوں نے آواز نہیں آئی، فرماتے ہیں 2 آنسو نکلے. انہوں نے کہا تو اس محفل میں نہیں تھا جہاں میں نے 2 پراٹھے ان شہزادوں کو پیش کیے تھے؟ یہ جو کچھ بھی ہے ان 2 پراٹھوں کا بدلہ ہے. اور سن، جب میں مسجد سے نکلنے لگا تو حضور نے مجھے آواز دی اور فرمایا رک. میں رکا اور مجھے فرمایا ادھر آ. میں گیا تو رسول نے میرا کندھا پکڑا اور پکڑ کر کہا سن، دنیا میں تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا اور رہ گئی قیامت، انا لہا ضامن، قیامت کے دن بھی میں محمد تیرا ضامن ہوں. جامع مسجد فاروقی میں آنے والوں، جو 2 پراٹھے پیش کریں انہیں تو اتنا کچھ عطا کرتے ہیں، تو جو ساری زندگی ان کے نام کی نیاز پکاتا رہے، جو ساری زندگی ان کے نام کی سبیلیں لگاتا رہے، جو ساری زندگی ان کے نام کی محفلیں کرتا رہے، پھر اسے کتنا عطا کریں گے؟ کرنا چاہتے ہیں مولا حسین کو راضی؟ بولے نہیں، نہ بولے میں اسے آگے تقریر شروع کر دیتا ہوں. کوئی موقتا نہیں گئی ایسا کہڑا کو کیسڑ یاد کیتی ہوئی ہے. بولیے کرنا چاہتے ہیں حسین پاک کو راضی؟ ہاتھ کھڑے کر کے بولیں، ہاتھ کھڑے کر کے. ہاں جو کرنا ہے. ہاں جی اچھا تو اسی میں رکھ لو نا اپنی مسیت خطیب تے ہر جمعے تقریر سنے گا. اب میں بھی تھک گیا ہوں، 500 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں اور تھکا ہوا ہوں، آرام بھی نہیں کیا. کل بھی دوپہر کو تقریر ہے، ادھر فتح پور کمال جانا ہے، رات کو ملتان ہے، پرسوں پھر راجن پور ہے، پھر ڈیرہ غازی خان ہے، پھر ملتان ہے. یہ دن ہیں شہزادوں کے. ہمیں وہ رلانے والی شہادت تو نہیں آتی، ہمیں تو 4 باتیں ان کی محبت کی آتی ہیں. اور جس کے دل میں نے یہاں روتی ہوئی آنکھیں دیکھی ہیں. رونے کے لیے کوئی بین ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت کی ضرورت ہوتی. جن کے کلیجے میں ان کی محبت ہے وہ تو نام سن کر ہی رونا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں وہ تو آتا نہیں ہے، وہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ ہمیں نہیں آتا. وہ ہمیں تو جو آتا ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. پھر کبھی آئے تو، اور یہ تو باتیں ختم ہونے والی نہیں، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، یہ ذکر ختم نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتے.